خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب کو شکائنہ گلوری ٹیبرنیکل کی 5ویں جو سالگرہ ہے وہ مبارک ہو، آمین۔ اور چرچ کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر جو ہم نے دیکھا کس طرح سے خدا نے آپ سب کو، ہم کہاں پر تھے اور خدا کہاں پر لے کر آیا۔ تو یہ 5 سال یہ خدا کا جو تخت ہے، وہ جو عہد کا صندوق ہے، وہاں پر ابھی تک لہو موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اس زمین پر اس بدن کی جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں تاکہ اس کو ظہور کے اندر ہم لے کر آ سکیں۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بڑا اچھا لگا سب کی گواہیاں سن کر، اور بچوں کو دیکھ کر کہ کس طرح سے بچے کانفیڈنٹ ہو کر یہاں پر گیت گا رہے ہیں، اپنی گواہیاں پیش کر رہے ہیں، اور بھائی جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، آپ کے دل کے اندر جو تھا، آپ اس کو کھول کر باہر لے کر آئے ہیں۔ اس بات کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کو موقع ملا، آپ نے اپنی گواہی کو شیئر کیا، اور گواہی جو ہے وہ بہتوں کے لیے آپ کی باعث برکت جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو خداوند جو ہے، اب جب کہ پیغام کا وقت ہے، کیونکہ یہ میسیج یہ ایسے ہیں، پاسٹر ساجد یہاں پر شیئر کرتے ہیں، باقی خادم ہیں، یہ میسیج کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کوئی بھی آپ مضمون شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میسیج کے اندر جو ہے اتنی گہرائی ہے، اور خدا نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، اپنے بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں باقی خادمین کے لیے جو آج یہاں پر جمع ہیں، بھائی اکرم روشن، بھائی دانش، اور باقی جو بھائی سارے آج جمع ہوئے ہیں باقی کلیسیاؤں سے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے کہ آپ یہاں پر آج اس چرچ کی جو سالگرہ ہے اس خوشی میں آپ سب شریک ہوئے ہیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ اور آج جو خدا نے جو مجھے تحریک دی ہے، جب بھائی نے مجھے دعوت دی تھی آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کہ چرچ کا ایسے پروگرام ہے، انہی ڈیٹس میں میں بھی آ رہا تھا، تو پھر دعا کرنا شروع کی کہ خداوند پیغام جو ہے وہ دے۔ تو جو خدا نے تحریک مجھے دی ہے، جو پیغام ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ بھی شکائنہ گلوری ہے، اسی چرچ سے ریلیٹڈ۔ تو میری طرف سے اور میرا خاندان، میری بیوی اور میرے بچے فیتھ اور جوشوا، وہ اب یہاں پر محل نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے بھی آپ سب کو سلام کہ خدا نے کس طرح سے ہمیں بڑھایا۔ میں اکیلا بھائی ہی آپ کے ساتھ تھا جب یہاں پر شروع کیا چرچ، لیکن خدا نے میرے خاندان کو بڑھایا اور برکت دی اور ترقی دی۔ اس بات کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور اس خوبصورت رپورٹ کے لیے ان سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے یہ خدا کی مرضی ہے اور اس کا فضل ہی ہے، جس کی وجہ سے اتنی ساری زندگیاں جو ہیں آگے ترقی پائی ہیں۔ تو یہ جو رفاقت کا ہم نے آغاز کیا تھا ایک چھوٹے کمرے سے، بھائی ساجد اور ہماری بہن ہے، یہ ہمارے لیے کھانے بناتی تھی بڑے بڑے اچھے، بھائی عاشر کی وائف، تو وہاں پر ہماری رفاقت ہوتی تھی۔ وہاں سے ہم نے اس پیغام کو جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کیا جب ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی فیلوشپ کے لیے، تو بھائی آصف، باقی سارے ہم بھائی وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ لیکن خدا کا جو ہمارے لیے ایک منصوبہ تھا کہ آج آپ اتنا بڑا ایک جو ہمارا میسیج کا خاندان اکٹھا ہوا ہے، کہ کہاں سے خدا مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگوں کو اکٹھا لے کر آیا ہے ایک چھت کے نیچے، تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ارادہ کے اندر تھے، کیونکہ اس پیغام کے ساتھ ہر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جو صرف اس کے منصوبہ میں ہیں وہی ہیں جو اس پیغام کے اوپر آمین کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھائی میرے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ اور بھی کئی تھے جن کے ساتھ میں نے پیغام شیئر کیا، بھائی آصف یہاں پر جانتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے تنظیمی لوگوں کے ساتھ ہم نے پیغام شیئر کیا، لیکن بیج جو ہے وہی اس کے اوپر آمین کہے گا، اور کوئی بھی اس پیغام کے اوپر آمین نہیں کہے گا۔ ایک بہن نے گواہی شیئر کرنی تھی جو کیتھولک چرچ میں جاتی تھی، لیکن جب یہاں پر آئی تو انہوں نے پیغام کو سنا، تو ایک پیغام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، ان کو برکت ملی۔ تو یہ فرق جو ہے یہ ہونا چاہیے، جیسے بھائی اکرم بھی بات کر رہے تھے اپنی، جب کومنٹس کر رہے تھے کہ ایک فرق جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان میں اور باقی لوگوں میں ایک فرق ہونا چاہیے، جو عقاب ہیں اس میں اور باقی پرندوں میں ایک فرق ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہماری جو فطرت ہے وہ آج باہر آنی چاہیے نکل کر، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ جو خلقت ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ظاہر ہوں۔ یہ ہے وہ مینیفیسٹیشن کا ٹائم، ظہور کا ٹائم، کیونکہ اب یسوع مسیح جو ہے اس بدن میں اس زمین کے اوپر نہیں ہے، وہ میں اور آپ ہی ہیں
جو یسوع مسیح زمین کے اوپر ہیں، اور لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ اس خداوند کی تمجید کر سکتے ہیں دیکھ کے کہ ہم اس کا بیج ہیں جو اس زمین کے اوپر اس کی آج نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو کثرت سے بڑی برکت دے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ گواہیوں سے، اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں خداوند کا، خداوند ہمیشہ آپ کو ایسے سنبھالے رکھے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام کو کھولیے گا، اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں شکائنہ گلوری جو ہے اس کے اوپر میں منادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی مجھے بتائے گا شکائنہ کا مطلب کیا ہے؟ آمین۔ خدا کی حضوری، جہاں پر خدا رہتا ہے، جہاں پر خدا ٹھہرتا ہے۔ تو اس چرچ کا نام میں نے رکھا تھا شکائنہ گلوری، جو خدا نے مجھے ایک رویا دی تھی کہ ایک ایسی جگہ چرچ ہے، ایسی جگہ ہی جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، اور جو اس کے بیٹے بیٹیاں وہ بھی اسی حضوری کے اندر جو ہے رہتے ہیں، وہ اس سے دور نہیں جا سکتے۔ آئیے خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 10 باب۔ 10 باب پسند ہے سب نو؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 10 باب ہے، اس کی پہلی آیت سے میں شروع کروں گا۔ سب اپنی اپنی بائبلوں کو کھول لیجیے گا۔ 10 باب پہلی آیت سے۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا، اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اور اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی، بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ آئیے یشوع کی کتاب میں چلتے ہیں، اور پہلا باب پہلی آیت سے میں شروع کروں گا۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسے میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دے دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رحیم آسمانی باپ جلال کے بادشاہ، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج اس وقت کے لیے کہ باپ آسمانی تو نے ہماری زندگی میں یہ بخشا کہ خداوند ہم سب اس روح کی خداوند پیارے مسیحا شراکت میں شریک ہو سکیں، اور خداوند پیارے مسیحا تیرے نام کی ہم تمجید اور تعریف کرنے والے بن سکیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں خداوند پیارے مسیحا اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے پیارے مسیحا، کہ کہاں سے خداوند پیارے مسیحا ہم نے اس کام کو شروع کیا، اور آج جب کہ خداوند 5 سال گزرے اور کس طرح سے خداوند تو نے بڑھایا
زندگیوں کے اندر گواہیوں کو رکھا، تو نے اپنی موجودگی کا خدا پیارے مسیحا اس بات کا ثبوت اپنے بچوں کی زندگی میں رکھا کہ خدا پیارے مسیحا کہ کس طرح سے تو ان کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح سے تو نے انہیں مضبوط کیا اور سنبھالا ہوا ہے۔ اے باپ آسمانی تیری برکت چاہتا ہوں خدا، آج کے پیغام کے وسیلہ سے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں۔ آئے خدا تیرا آسمان کھل جائے اور خدا میں تجھے اولین درجہ دیتا ہوں خدا، تو اتر کر آنا اور خدا پیارے مسیحا آج ہمارے ساتھ بات کرنا۔ خدا پیارے مسیحا تیری منت کرتا ہوں پیارے مسیحا، تو جانتا ہے اپنے بچوں کی ضرورتوں سے کہ خدا ان کے دل کے اندر کون سی ایسی خدا خواہش ایسی ضرورت موجود ہے، خدا تو اس کے مطابق ان کے ساتھ تو بات کرنا، تیری برکت چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح کے نام مانگتا ہوں، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے چرچ کی طرف سے چرچ 2018 میں جون میں یہاں سے چلا گیا تھا انگلینڈ میں، اور وہاں پر خدا نے مجھے ایک کلیسیا کے اندر رکھا، اور وہاں پر میں اس چرچ کے اندر جو ہے وہ خدمت کرتا ہوں۔ کافی ملکوں سے ہمارے چرچ کے اندر جو ہے وہ لوگ ہیں، ملٹی کلچرل جو ہے وہ چرچ ہے۔ تو خدا نے وہاں پر مجھے رکھا اور خدا اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، خدا نے وہاں پر رکھ کر مجھے سرفرازی دی۔ تو ہمارے چرچ کے پاسٹر، ان کا نام پاسٹر رفائل ہے، انہوں نے چرچ کی طرف سے اپنی طرف سے آپ سب کے لیے سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں جہاں آپ جائیں مقدسین کے اندر، ان کو آپ ہمارے چرچ کی طرف سے ضرور سلام کہیے گا۔ تو یہ مسیحی طریقہ ہے کہ کس طرح سے پولس جب خط لکھتا ہے بھائیوں کو اور ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے ہیں اور ایک دوسرے تک اس سلامتی کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ شو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا چرچ ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پر جو ہے وہ میری رفاقت ہے اور کہاں پر ہم خدا کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا چرچ ہے، ہیلیفیکس نام ہے جگہ کا، انگلینڈ کے اندر، جہاں پر خدا نے ہمیں ایک کافی بڑی ایک چرچ بلڈنگ دی ہے۔ تقریباً وہاں پر 1500 لوگ جو ہیں اس چرچ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو دوسری تصویر لگائے گا، یہ چرچ کا جو ہے وہ دوسری سائڈ ہے۔ نیکسٹ، یہ ہمارے چرچ کا جو ہے پلپٹ ہے، اور چرچ کے جو ہیں وہ پاسٹر سامنے کھڑے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کچھ بہنیں ہیں وہاں پر گیت گا رہی ہیں۔ اور یہ پچھلے دنوں میں ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا جو بالکل دائیں جانب ہے، یہ ہمارے چرچ کے پاسٹر ہیں، اس کے ساتھ بزرگ خادم ہیں، 85 سال کے ہیں، وہ آئے تھے ہمارے پاس منادی کرنے کے لیے نیوزی لینڈ سے۔ اس کے ساتھ جو ہیں بھائی ایک کھڑے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور جو اینڈ پر ہیں وہ بھائی ہیں، ایک وہ بھی خادم ہیں انگلینڈ کے اندر۔ تو اس طرح سے جو ہے خدا وہاں پر خدا نے رکھا اور اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو انٹروڈکشن جو ہے تھوڑا سا دینا چاہتا تھا، اور میں وہاں پر بتاتا رہتا ہوں کلیسیا کو بھی، اور وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں پاکستان کی کلیسیا کے لیے۔ اور ہمارے پاسٹر جو ہیں کافی بوجھ رکھتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر جو دلہن موجود ہے۔ تو اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات آپ کے اندر اس بیداری کو دیکھ کر کہ وہ جو روح کی آگ ہے، بھائی ساجد کی بیٹی نے ایک بڑا اچھا ایک کامنٹ یہاں پر کیا، تو مجھے وہ سن کے جو ہے وہ بڑی ایک تقویت ملی، ایک اچھا لگا کہ کس طرح سے یہی بچے جو ہیں ہمارے ساتھ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب میں وہاں پر جا کر کلام سنایا کرتا تھا اور وہاں پر بیٹھ کے ہم فیلوشپ کرتے تھے، لیکن وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ جب ہم پڑھتے تھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ کتنی ایج ہوگی بیٹی آپ کی؟ 19، تو 19 سال ہو گئی ہے۔ تو یہ ابھی بیٹی ٹین ایج کے اندر ہی ہے، لیکن جس طرح سے اس کے اندر سے وہ الفاظ نکل رہے تھے اس سے مجھے برکت ملی ہے پرسنلی، کہ کس طرح سے خدا نے اس کے ذہن کو کھولا اور آج وہ اس میسیج سے پیار کرتی ہے۔ تو اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، جو بیداری جو خدا نے آپ کی کلیسیا کے اندر یہاں پر رکھی ہے۔ بھائی ساجد جو یہاں پر خدمت کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے آپ کی زندگیوں سے، کیونکہ جو ان کی خدمت ہے اس سے آپ نظر آئیں گے کہ کیا آپ نے سیکھا ہوا ہے اور کس طرح سے آپ کی زندگیاں جو ہیں اس کلام کے ساتھ جو ہیں الائن ہیں، کھڑے ہوئے ہیں کہاں پر آپ، اور کس طرح سے جو ہیں آپ اس مسیح سے محبت کرتے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے، اس لیے میں زیادہ کامنٹ کرتا جا رہا ہوں آپ کی گواہیوں کو سن کے اور دیکھ کے کہ کس طرح سے آپ مسیح سے محبت رکھتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور ہم اپنے پیغام کی طرف بڑھیں گے۔ سلائڈ 6 بردر۔ تو جو ٹاپک میں نے آپ کو بتایا، شکائنہ گلوری۔ شکائنہ جب ہم نے
اس چرچ کا نام رکھا تھا تو اس وجہ سے اس کے پیچھے جو خدا نے رویا دی تھی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر خدا کی حضوری ہو، اور وہ خدا کی حضوری اس چرچ کے اندر نہ ہو، وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ جہاں کہیں آپ جائیں آپ چرچ ہیں، آپ کلیسیاں ہیں، ایک بلڈنگ نہیں ہے، آپ ہیں چرچ، کہ جہاں جہاں آپ جائیں اس آگ کو آپ لے کر جائیں، کسی بھائی کے پاس، کسی بہن کے پاس، کسی خاندان کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ جو شکائنہ گلوری آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے وہ جانی چاہیے۔ سمجھ آئی اس بات کی کہ وہ ہر جگہ اس کو لے کر جائیں، جگہ پر یہ نہ رہے، بلکہ یہ گلوری، یہ جو جلال ہے آپ کی زندگی کے اندر، کیونکہ جلال آج اس نے جلال کی جگہ کون سی ٹھہرائی ہوئی ہے؟ وہ جو جہاں پر شکائنہ گلوری اترتی ہے، وہ شکائنہ گلوری جہاں پر اترتی ہے وہ آپ کا دل ہے، آپ کا دل ہے جہاں پر آج وہ آ کر رہنا چاہتا ہے۔ یہ اس نے آپ آج جگہ ٹھہرائی ہوئی ہے جہاں پر وہ قیام کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ قیام کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں پر پھر ایک مینیفیسٹیشن ہوگی، پھر ایک ظہور ہوگا، وہاں پر پھر آپ پہلے جیسے جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، آپ تبدیل ہو جائیں گے۔ جب آپ ایک عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا چال چلن جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک زندگی موجود ہے جو بار بار کوشش کر رہی ہے باہر آنے کے لیے، تو وہ کیا کرے گی؟ آپ کے بدن کو وہ تبدیل کرنا شروع کر دے گی، زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ ہے زندگی جو مسیح کی زندگی ہے، وہ جو شکائنہ گلوری ہے، جب وہ آپ کے اندر اتر کر آ جائے گی تو آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ پہلے جیسے بھائی نہیں رہیں گے، آپ پہلے جیسی بہن نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ کلام کیا ہے؟ یہ ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا مکاشفہ 10 باب، اور آپ نے کئی دفعہ اس پر پیغام سنے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ کلام سنایا ہوا ہے، لیکن یہ پرانا نہیں، کلام جو ہے پرانا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں میں نے پیدائش کی کتاب 50 پر پڑھی ہوئی ہے، پھر سے پڑھ کر دیکھ تو آپ پھر کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں سے آئے گا۔ بھائی برنم نے پیغام دیا ہے یسوع مسیح کا اور آج اب تک یکساں ہے، اسی ایک آیت کو لے کر انہوں نے 28 پیغام دیے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پرانا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے۔ تو شیشہ کرتا کیا ہے؟ آج صبح جب آپ سب آئے ہیں چرچ میں تیار ہو کے، بھائی کہہ رہے تھے بھائی عاشر سب اچھے نئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا خوشی اس بات کی ہے کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں تو اپنا بیسٹ جو ہے وہ کریں۔ تو آج صبح جتنے بھی آئے ہیں چرچ میں تیار ہوتے ہوئے، سب نے شیشہ دیکھا ہے؟ بھیڑا تھوڑی دیر ذرا زیادہ ویکھ دیا نے بھائیوں نے انہوں نے ٹائم لگتا، تو کیا ہے ہم سب نے شیشہ دیکھا ہے اور ہر روز دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو کلام یہ کیا ہے؟ یہ ایک شیشہ، ایک آئینہ ہے، آپ اپنے آپ کو ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو یہی کلام جو ہے ہم بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ خدا بڑھاتا جا رہا ہے ہمیں، اسی بائبل میں سے ہم پڑھتے ہیں ہر اتوار کو، ہر بدھ کو، لیکن خدا ہمیں کیا ایک قدم اور آگے لیتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے ایک آئینے کا کام، کیونکہ بھائی یاشر جو 20 سال آپ پہلے تھے، آپ کے فیچر تھے شکل کے، وہ آج نہیں ہے۔ ویسے آج اگر آپ شیشے کو دیکھیں گے تو آپ کو آج والا بھائی یاشر نظر آئے گا، وہ 20 سال پہلے والا بھائی یاشر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بیٹی 19 سال کی ہو گئی ہے، 10 سال پہلے یہ دیکھے گی تو 10 سال پہلے یہ 9 سال کی تھی۔ ابھی میں تصویریں دیکھ کے آئی ہوں بچوں کی اوپر، تو جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو آج یہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے گی تو ویسی نہیں ہے، یہ بدل گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیشہ ہے، جو آئینہ ہے، وہ آپ کو آج کی بات دکھائے گا، وہ آپ کو ریئلٹی دکھائے گا، حقیقت دکھائے گا۔ وہ آپ کو پچھلے 10 سال والی بات نہیں دکھائے گا کہ ہاں 10 سال پہلے جو ہے یہ بیٹی 9 سال کی تھی، ادھر رک نہیں گئی ہے، بڑھ رہی ہے۔ بھائی عاشر جو ہیں، بھائی اکرم، بھائی ساجد بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے 15 سال پہلے ہم تنظیموں کے اندر تھے، آج بھائی ساجد وہ نہیں ہے۔ آج اس تصویر کو آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے بھائی ساجد ٹرک چلاتے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج خدا نے انہیں ایک گاڑی ڈیفرنٹ دی ہے جہاں پر بٹھا کر وہ آپ کو آج چلا رہے ہیں۔ اور یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کو آسمان پر لے کر جانے والی ہے۔ تو یہ شیشہ یہ کام کرتا ہے، یہ بائبل یہ کام کرتی ہے، آپ کو حقیقت دکھاتی ہے،
آپ کو پرانی زندگی نہیں دکھاتی. آج ہم کسی بہن کو کسی بھائی کو پکڑ کر ان کی زندگی پر کامنٹ کرنا شروع کر دیں کہ اے بھن تو میں پچھلے سال ویکھیا انج دی سی, اے بھائی 10 سال پہلے تو سگریٹ پیندا سی, بھائی آصف کے بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھائی تو چند سال پہلے سگریٹ پیتا تھا. لیکن اس تصویر کو آپ نہ دیکھیں, آج کا بھائی دیکھیں, آج کا بھائی کیسا ہے. آج اس حقیقت کو دیکھیں کہ جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اس موجودہ زمانے کی بات کرتے ہیں. آپ مارٹن لوتھر کی, جان ویزلی کی بات نہیں کریں گے. آج آپ مارٹن لوتھر کی کتاب کو پکڑ کر آپ اس ریپچر کا حصہ نہیں بن سکتے. آج آپ اس جان ویزلی کولمبا کے پیغام کو لے کر اس ریپچر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. آج آپ کو آج کے زمانے کی خوراک چاہیے ہوگی. آج آپ کو آج کے زمانے کا آپ کو پیغام چاہیے, اور وہ پیغام کہاں پر ہے؟ اس آئینے کے اندر ہے. یہ آپ کو حقیقت دکھائے گا, یہ آپ کو آج آپ کا آج بتائے گا, یہ آج بتائے گا. اس لیے ہم ان بہنوں کو بھائیوں کو لے کر ان کی زندگی کے اوپر باتیں کر کے ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں. کیونکہ جہاں پر شکائنہ گلوری ہے وہاں پر یہ باتیں نہیں ہیں. یہ جو جیلسی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں باہر رہ جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ چیزیں اندر آگے جا کر داخل نہیں ہو سکتی. تو جب آپ نے اس آئینے کو دیکھا, مسیحیت کے اندر جب آپ داخل ہوئے تو کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا؟ باہر سے. اس وقت آپ کی زندگی کے اندر دنیا داری تھی, سب کچھ چل رہا تھا, وہ سب کچھ تھا آپ کی زندگی کے اندر. وہ کب تھا؟ آج سے 5-10 سال پہلے جو شیشے میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے تھے. لیکن آج اس کے بعد کیا آپ نے آگے قدم بڑھانا شروع کیے, آپ نے قدم اٹھایا, آپ کھڑے نہیں رہے وہاں پر, آپ نے قدم اٹھانا ہے, آپ نے قدم کو بڑھانا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے. نہیں اسی میسج بلیور, ہاں خدا نے ہمیں برکت دی ہے, نہیں. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آپ نے قدم بڑھانا ہے. یشوع جب لے کر نکلتا ہے بنی اسرائیل قوم کو, عہد کا صندوق لاویوں نے پکڑا ہوا اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے, تو عہد کے صندوق کے اوپر وہ شکائنہ گلوری اتر کر آتی ہے. اب شکائنہ گلوری بھی ہے, وہ کیا ہے؟ روح القدس. روح القدس کا بپتسمہ بھی آپ کی زندگی کے اندر ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور بھی اگلا کام ہے, وہ شکائنہ گلوری آپ کے ساتھ ہے, وہ اتر کر آتا ہے. اگلا کام کیا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. عہد کا صندوق, ساری برکتیں خدا نے نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں, لیکن آگے قدم اٹھانا ہے. اور وہ جو دریائے یردن ہے وہ پھٹے گا نہیں, اس کے 2 حصے نہیں ہو سکتے, چاہے آپ کہیں کہ ہم میسج بلیور ہیں. آپ اس ریپچر میں جانے کے لیے, اس یردن کے پھٹنے کے لیے کہ وہ 2 حصے اور بنی اسرائیل گزرے, اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے قدم بڑھانا ہے پہلے. اور لکھا ہے کلام کے اندر کہ جیسے ہی لاویوں کے جو کپڑے ہیں اس پانی کو چھو گئے تو پانی کیا ہے وہاں پر 2 حصے ہو گیا. وہاں پر یردن نے کیا ہے؟ راستہ دے دیا. تو خدا پسند کیا کرتا ہے؟ آپ کا قدم اٹھایا جانا. خدا اس چیز میں دلچسپی لیتا ہے کہ آپ نے قدم اٹھا رہے ہیں کہ نہیں, کہ نہیں بس اسی میسج بلیور ہیں بس. بھائی برانم کہتے ہیں کہ جو ایک مسیحی ہے وہ انڈر پریویلیج لائف, اردو میں اس کو کیا بھائی کہیں گے, کہ لاکھوں میل جو ہے جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے, میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے, جو ہماری قدر ہے, ہمیں اپنی قدر کا نہیں ہے پتہ. بھائی برانم کہتے ہیں ہم ان سے لاکھوں میل دور ہیں. جو ہمارے پاس برکتیں اور نعمتیں ہونی چاہیے ایک مسیحی ہوتے ہوئے, اس سے ہم لاکھوں میل دور ہیں, لاکھوں میل دور ہیں. کہ خدا ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن سانو سمجھ نہیں آتی. ہم اس برکت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لینا کیسے ہے, وہ برکت ہماری زندگی میں اتر کر کیسے آئے گی, اس سے ہم لاکھوں میل دور زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہے نبی کے الفاظ. ہم انڈر پریویلیجڈ, ایک ہوتا ہے پریویلیج کہتے ہیں اعزاز کو, جو خدا نے ہمیں اعزاز بخشا ہوا ہے. وہ اعزاز کیا ہے؟ یہ بائبل ہے جو کھلے روپ میں آپ کے پاس آ گئی ہے. اور اس کے اندر جو وعدے ہیں وہ روت کے ساتھ صرف نہیں تھے, وہ آج آپ کے ساتھ ہیں. وہ ربکا کے ساتھ نہیں تھے, وہ اصل میں آپ
کے لیے ایک فلم کا کردار تھا، لیکن آج آپ حقیقت اس زمین کے اوپر ہیں. آپ ہیں اس زمین کے اوپر حقیقت جس میں دلچسپی تھی اس خدا کی، اور وہ اس کوشش میں تھا کہ آپ اس حقیقت کے اوپر واپس آ سکیں. تو یہاں پر ہمیں جانے کی ضرورت ہے اس حقیقت کے اوپر، وقت کی آواز، وقت کے پیغام کے اوپر. ہم وہاں پر ٹھہر نہ جائیں. وہ چاہ کیا رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. جب شکائنہ گلوری کہاں پر آتی تھی؟ اس مقام کے اوپر، پاک ترین مقام. وہ تصویر لگائے گا آگے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر کہ یہاں سے جو سردار کاہن آگے چلنا شروع کرے گا، پہلے ہی نہیں اس کو وہ جلال مل جائے گا زندگی کے اندر، بلکہ اس نے قدم بڑھانا ہے، اس نے آگے چلنا شروع کرنا ہے. وہ قدم بڑھانا شروع کرے گا تو پھر جا کر اس جلال کے پاس پہنچے گا. اس سے پہلے وہ پہنچ نہیں سکتا. اس سے پہلے اسے مختلف سٹیجز سے ہو کر گزرنا پڑے گا. جب وہ باہر آ رہا ہے بیرونی صحن کے اندر تو اپنی قربانی کو ساتھ لے کر آتا ہے. تو قربانی کو لے کر آیا ہے. بھائی ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ سارا جو خیمہ اجتماع ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی کو پیش کر رہا ہے. تو جب اس نے آنا ہے، قدم بڑھانا ہے آ کر، تو وہ شکائنہ گلوری وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر پہنچے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ڈر ہے. قربانیاں لے کر آتے ہیں. بھائی ابراہیم کہتے ہیں ہر سال بسال جو ہیں قربانیاں گزرانتے رہے بنی اسرائیل کے لوگ، لیکن ہر سال کیا ہے وہ قربانی گزرانا ایک ڈرامہ نما سے بن گیا ہے، ایک روایت بن گئی. ایک روایت بن گئی کہ ہاں ہم نے ہر سال آنا ہے، گناہ کرنے نے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جائیں گے، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. تو ان کا سال بسال جو ہے یہی طریقہ کار زندگی میں چلتا رہا، ہر سال بسال یہی زندگی کا طریقہ. تو پھر کیا ہے، خدا اس سے ناخوش ہوا. اس کے بعد کیا ہے، سردار کاہن کرتا کیا ہے؟ سردار کاہن اس نے لباس جو پہنا ہے اس کے لباس کے ساتھ گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں. کیوں اس کے لباس کے ساتھ گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں؟ کیوں، کس بات کی ضرورت پڑ گئی؟ اس کے دل کے اندر ایک ڈر ہے. اس کے دل کے اندر ڈر ہے کہ میں اس شکائنہ گلوری کا شاید سامنا نہ کر سکوں، شاید میں راستے میں ہی مر جاؤں. تو وہ گھنٹیاں جب تک بجتی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ شکائنہ گلوری کہاں پر اتر کر آتی تھی؟ پاک ترین مقام کے اندر. اور وہاں تک وہ جانا چاہتا ہے کہ اس خداوند کے جلال کو دیکھ سکے، اس روشنی کو دیکھے، لیکن اس کو کچھ کرنا پڑے گا، اس کو مختلف سٹیجز سے گزرنا پڑے گا. تو جب وہ جا رہا ہے تو گھنٹیاں بج رہی ہیں، اس کے دل کے اندر ایک ڈر ہے. آج آپ خداوند کی عبادت کرتے ہیں، آپ ڈر سے کرتے ہیں. پولس رسول کیا کہتا ہے؟ آپ حوالے آپ بعد میں میرے سے لے لیجئے گا، میں حوالوں میں زیادہ نہیں جاؤں گا. عبرانیوں 7 باب کے اندر وہ بات کیا کرتا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ آج جو ہے اس یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے ہمیں اس پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے. وہ دلیری کی بات کر رہا ہے. یہاں پر سردار کاہن جو ہے وہ ڈر کی بات کر رہا ہے. وہ جانے سے ڈر رہا ہے کہ میں خداوند کا سامنا نہیں کر سکتا. لوگ جو ہیں ڈر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ، کہ نہیں ہمارے ساتھ موسیٰ بات کرے، خدا ہمارے ساتھ بات نہ کرے. اور خدا کیا چاہ رہا ہے؟ خدا آپ لوگوں کو آنا چاہ رہے ہیں. وہ شکائنہ گلوری خود آنا چاہ رہی ہے. اور یہ شکائنہ گلوری ٹیبرنیکل ہے، یہ پہلے کہیں موجود تھا. وہ کہاں تھا؟ وہ باغ عدن کے اندر تھا. جب خدا نے پہلے اپنا ایک چرچ لگایا شکائنہ گلوری ٹیبرنیکل، تو اس باغ عدن کے اندر کیا تھا؟ خدا خود ان کا پاسٹر تھا. وہ خود ان کے پاس وہاں پر اتر کر آتا. وہ جو جلال ہے وہ ان کے پاس اتر کر آتا تھا خود، اور وہ آ کر ان سے کلام کرتا، ان کے ساتھ بات کرتا. اور بات کیسے کرتا؟ جس طرح یار دوست آپس میں گلاں کر دینے. بھائی ابراہیم جس طرح سے اس کا ڈرامہ کر کے بتاتے ہیں کہ پوچھتا، ہاں آدم آج تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے تجھے مالک بنایا ہوا ہے اس پورے باغ کا، آج تو نے کیا کیا ہے؟ تو آدم کہہ رہا ہے کہ ہاں خداوند، یہاں پر میرے سامنے ایک پہاڑ آ گیا، میں چلتا جا رہا تھا، میں نے اس پہاڑ کو کہا کہ یہاں سے نکل جا اور اس طرف بائیں جانب چلا جائے. تو اس پہاڑ نے میری بات کو مانا اور یہ ادھر چلا گیا. تو ہوا کو پوچھا، ہوا تو نے کیا کیا ہے سارا دن؟ تو ہوا کیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کچھ پھول تھے لال رنگ کے، ان کو میں نے کہا کہ آپ جو پیلے کلر کے ہیں ان سے الگ ہو کے تم دوسری طرف چلی جاؤ. ان کی جو جگہ جو ہے وہ بدلنی شروع ہو گئی. اور بھائی برن کہتے ہیں یہ جو درخت آپ باہر نکلتے دیکھتے ہیں، یہ درخت جو ہیں یہ اس انتظار میں ہے، کیونکہ یہ درخت ایک وقت تھا جب یہ چلتے تھے، اور آج جو درخت ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں بیچارے. وہ انتظار میں ہے کہ کب خدا کا بیٹا بیٹی ظاہر ہو اور وہ مجھے بولے اور میں چلوں.
اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بولا ہوا کلام. جب شاگردوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس درخت سے کہہ, اس پہاڑ سے کہہ, تو وہ کیا کرے گا؟ تمہاری بات کو مانے گا. وہ تمہاری بات کو مانے گا. تو کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح واپس انہیں اس عدن کے پاس لے کر جا رہے ہیں. واپس بتا رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بولتا تھا, جب بولتا تھا تو کام ہوتا تھا. آج کیا ہے؟ آج وہ ہم بول نہیں رہے ہیں. موسیٰ نبی ہوتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا نے مجھے کیا دیا ہوا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ چپ کر گیا. لوگ اس کے اوپر جو ہیں وہ شاؤٹ کر رہے ہیں, للکار رہے ہیں کہ تو سانو مارن واسطے تھے لائے ہمیں. لیکن خدا نے کیا کہا؟ ہماری حالت بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اپنی, بھائی ابراہیم جیسے کہتے ہیں کہ لاکھوں میل دور ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس بات کو سمجھیے گا. یہی نہ سمجھے کہ بس اسی زندگی چاہیں یا نوکری کرنی ہے, بچے ہیں ان کی شادیاں کی, پڑھایا, بہت کچھ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن کبھی آپ نے اپنے منہ کو کھول کر اس سے مانگا ہے؟ کبھی آپ نے اسے کہا ہے؟ آپ کے اندر اس قدر وہ ایمان موجود ہے. لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ ایمان نہیں بھی ہے, بھائی ابراہیم ایک عبادت کے اندر دعا کر رہے تھے بیماروں کے لیے, تو وہاں پر ایک بہن کھڑی ہوئی تھی دعا کرنے کے لیے, اور خدا رویا کے اندر ظاہر کر رہا ہے نبی کے اوپر کہ اس بہن کے اندر جو ہے وہ ایمان کی کمی ہے. انہوں شک کیا پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا کہا؟ بھائی ابراہیم کہتے ہیں خدا میں اپنا ایمان اس بہن کے ساتھ شامل کرتا ہوں, میں اپنا ایمان اس کے ساتھ شامل کرتا ہوں, اور خدا اس بہن کو شفا دے. آج بھائی ساجد بھائی جو خادم ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ شفایتی کا کام کرتے ہیں. ان کا ایمان آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ ایمان ہے جو آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور آپ شفا پا جاتے ہیں. آپ مختلف چیزوں سے آزاد اور رہا ہو جاتے ہیں. سردار کاہن کیا کر رہا ہے؟ اس شکائنہ گلوری کے پاس جانے کے لیے وہ میرا اور آپ کا شفایتی بن کر جانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ آپ کے لیے کھڑا ہے اپنی جان جو ہے مشکل میں ڈال کر. اپنی جان مشکل میں ڈالی ہوئی ہے, اور وہ جلال نیچے اتر کر آنے والا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے قربانیاں آپ نے ہدیے دے دی ہیں, باہر چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ چپ کر کے خاموشی سے کھڑے ہیں. اور اس جگہ سے جب اس نے داخل ہونا ہے قربانی گزرانے کے لیے, یہاں سے اس نے لہو لینا ہے. پاک ترین مقام کے اندر جو ہے ایک ٹیبل ایک موجود ہے جہاں پر جا کے جسے آلٹر آف انسنس کہتے ہیں, اردو کا مجھے لفظ یاد نہیں ہے کیا ہے, تو وہاں پر جا کے اس نے اسی لہو کو لینا ہے, یہاں پر لگانا ہے, اور یہاں سے دھواں اٹھنا ہے, اور اس پردے سے پار جانا ہے وہ دھواں. تو وہ دھواں اٹھ کر جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی دعائیں ہیں, وہ آپ کی قربانی ہے, وہ قربانی ہے جو آپ نے دی ہے. یہاں سے اس نے اس قربانی کا لہو لیا, اور یہاں سے وہ دعا قبول ہونے کے لیے آگے جا رہی ہے شکائنہ گلوری کے پاس. اور وہاں پر وہ جلال اتر کر آنا ہے, جس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. اور آپ کے لیے کھڑا کون ہے؟ سردار کاہن. وہ جا رہا ہے اس شکائنہ گلوری کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے. اور بنی اسرائیل کے لوگ کیا ہیں؟ وہ باہر خاموشی سے کھڑے ہیں اس کفارہ کے دن کے اندر. وہ کفارہ کا دن ہے اور وہ چپ کر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے آدھے گھنٹے کی خاموشی. یہ ہے وہ 7ویں مہر جس نے اب اتر کر آنا ہے. اور یہ جوش جو ریلیجن ہے, یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جو سردار کاہن ہے اس کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا تقریباً وہاں پر پہنچنے کے لیے, اس پاک ترین مقام تک پہنچنے کے لیے. جب اس نے ساری قربانیوں کو گزرانا ہے, جا کے نظر کی روٹیوں کو کھانا ہے, لہو لگانا ہے وہاں پر اس آلٹر آف انسنس کے اوپر, وہاں سے جب اس نے آگے جانا ہے جا کر تاکہ اس لہو کو چھڑکے پاک ترین مقام کے اندر, تو یہ وہ آدھے گھنٹے کی خاموشی کا وقت تھا. اس میں بنی اسرائیل کے لوگ خاموش رہتے تھے. پرانا عہد نامہ کیا ہے؟ ایک عکس ہے. اور نیا عہد نامہ کے اندر کیا ہے کہ جب 7ویں مہر میں وہ اتر کر آتا ہے تو وہاں پر آدھے گھنٹے کی خاموشی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شکائنہ گلوری اتر کر آنے والی ہے, وہ جلال اتر کر آنے والا ہے, اور ہر ایک خاموش ہے. خاموشی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے سب کے اوپر, اور وہاں پر جائے گا اور آپ کے لیے وہ شفایتی کا کام کرنے والا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہاں پر وہ آپ کے لیے جا کر کھڑا ہونے والا ہے. اور اسی طرح سے جب عدن میں شروع ہوا یہ بات, عدن میں کچھ طریقہ کار فرق تھا. وہاں پر ڈر نہیں تھا, وہاں پر ایک دلیری تھی. جیسے باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے بھاگتے ہوئے باپ کی طرف آتے ہیں. یہ ہے وہ رشتہ جہاں پر ہمیں وہ واپس لے کر جانا چاہتا ہے. یہ ہے وہ رشتہ جہاں پر آپ اپنے دل کی بات خود کریں گے باپ کے ساتھ. کوئی آپ کے
درمیان جو ہے وسیلہ نہیں بنے گا کہ آپ جو ہیں کسی وسیلہ کو لے کر آئیں. جیسے ہمارے مسیحی جو ہیں وہ کیا ہے, وہ میلوں کے اوپر جاتے ہیں کہ ماں مریم دے میلے تے جاواں گے دعا کرے گی ساڈے واسطے. وہ کیسے آپ کے لیے دعا کرے گی؟ وسیلہ جو ہے وہ وسیلے نہیں اب چاہ رہا کہ آپ ہر وقت وسیلے ڈھونڈتے رہیں, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو کسی آدمی کے اوپر توکل کرتا ہے. وہ اس آدمی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کر. یسائی کی کتاب کے اندر پہلے باب کے اندر لکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے گفتگو کر, میرے ساتھ وہ کانفرنس کر, میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آدم اور حوا کے ساتھ ایسا اس کا رشتہ تھا, لیکن جب وہ جلال اٹھ گیا اوپر کی طرف, گناہ زندگی کے اندر آ گیا, اب وہ جلال جو ہے صرف ایک جگہ پر وہ اپنا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے جو کہ پاک ترین مقام ہے. وہ اپنا جلال وہاں پر رکھنا چاہ رہا ہے. اب نہیں وہ ایکسس دے رہا کسی کو. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اب باڑ لگا دی جائے, اس شعلہ زن تلوار کو رکھ دو, اب نہ اس شکائنہ گلوری کے پاس کوئی آئے. اب کوئی شخص یہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا. وہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی اور اب داخلہ لے, کیونکہ جو بھی داخل ہوگا وہ مر جائے گا. اب اس نے ایک طریقہ کار ٹھہرا دیا ہے کہ اب آپ نے میرے پاس آنا کیسے ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ پاک ہے, اور وہ ہمیں بھی چاہتا کہ ہم پاک بنیں, تو پھر آپ اس کا دیدار کر سکیں گے, پھر آپ اس کو دیکھ سکیں گے. بنی اسرائیل والے کیوں ڈر رہے ہیں؟ موسیٰ نہیں ڈر رہا. بنی اسرائیل والے ڈر رہے ہیں کہ ہاں اسی کس طرح ان کا سامنا کر سکتے ہیں. ان کو اپنا پتہ ہے کہ ایسی کہ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. جب یہ بادل کی صورت میں اتر کر آتا ہے نیچے اس پہاڑ کے اوپر, تو جب پہاڑ جو ہے وہ تھر تھرانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ڈر گئے. وہ اس چیز کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا ہے, پولس رسول نے کہا کہ اس لہو کے سبب سے, اس خون کے سبب سے آج ہمارے پاس ایک دلیری ہے. آج وہ دلیری کی وجہ سے, اس خون کی وجہ سے آپ جو ہیں اپنی گواہیوں کو پیش کر رہے ہیں. آج اس لہو کی وجہ سے جو ہے آپ یہاں پر گیت گا رہے ہیں, اور خوشی کے اندر دلیری کے ساتھ پرستش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کے اندر وہ کانفیڈنس, وہ حوصلہ جو ان کے اندر ہے کہ کس طرح سے اپنے خداوند کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ جو پردہ تھا اس شکائنہ گلوری کو روکنے کے لیے, اب وہ پردہ پھٹ چکا ہے. آج وہ پردہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے. وہ جلال جو ہے صرف چند لوگوں کے لیے تھا پہلے. وہ جلال جو ہے وہ صرف اور صرف جو لاوی کا قبیلہ تھا وہ اس کی رسائی تھی وہاں تک جانے کے لیے. لیکن آج کا لاوی کون ہے؟ آج کا جو ہے لاوی کا قبیلہ کون ہے؟ وہ آپ اس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ہم وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. عبرانیوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. اور مکاشفہ پہلے باب کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس نے ہمیں مقام کیا بخشا ہوا ہے زمین کے اوپر, کہ اس نے ہمیں کاہن بنا دیا ہے, کہ ہم ہیں وہ کاہن. پہلے وہ روٹیاں جو ہیں, وہ نظر کی جو روٹی ہے وہ کون کھا سکتا تھا؟ صرف اور صرف لاوی کا قبیلہ, صرف لاوی کا قبیلہ. لیکن اب یہاں پر کون جا کر کھا رہا ہے؟ ہوں سارے نہیں اجازت ہے, سارے شریک ہو سکتے ہیں. اب آپ بھی اٹھتے ہیں اور اس شاعر بانی میں حصہ لیتے ہیں. پہلے صرف لاوی کا قبیلہ, باقیوں کے لیے وہ نہیں ہے. آج کیا ہے؟ آج آپ اس کے بدن میں شریک ہو رہے ہیں. کیوں؟ وہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے. وہ ہیکل کا پردہ پھٹ چکا ہے. اور جب ہیکل کا پردہ پھٹا تو بھائی برانم کہتے ہیں کہ اب آپ کے اندر کوئی بیماری, کمزوری رہنی نہیں چاہیے. اب جو ہے آپ کے اندر کوئی پریشانی نہیں رہنی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو اس بیماری میں, پریشانی کے اندر گزار دیں. آپ کسی بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں تو یاد کریں کہ وہ ہیکل کا پردہ تو پھٹ چکا ہے. جب ہیکل کا پردہ پھٹا ہے تو وہ جلال جو ہے اب آپ کے پاس خود چل کر آ رہا ہے. وہ خود آ رہا ہے آپ کے پاس. وہ جلال جو ہے وہ خود اس بالا خانہ کے اوپر اتر کر آ گیا, اور وہ خود اپنا جلال ان کے اوپر ٹھہرا رہا ہے. پہلے نہیں, پہلے کہتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے رہنا ہے. آج کیا ہے؟ آج وہ پردہ پھٹا ہے. اور جب پردہ پھٹ گیا ہے تو آپ اپنی زندگیوں کے اوپر دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ہے کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ پردہ پھٹنے کے سبب بھی ہم پھر بھی انڈر پریویلیج لائف گزار رہے ہیں. جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے, وہ جو قوت اور طاقت ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں ہے. جس طرح سے ہماری مسیحی زندگی ہونی چاہیے, جس طرح سے ہم روح میں ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے. کیونکہ اس مقام کے اوپر جب شکائنہ گلوری کے انڈر آپ آ جائیں گے, وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کوئی پولیٹکس نہیں ہے, وہاں پر کوئی جیلسی نہیں ہے ایک دوسرے سے, وہاں پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا نہیں ہے. وہاں پر ایک ہی چیز ہے, خدا ہے اور آپ ہیں موجود.
وہاں پر صرف اور صرف خدا کا جلال ہے. اور اس پردے کے پھٹ جانے کے سبب سے آج وہ ہمارے ساتھ رفاقت اور شراکت کرنا چاہتا ہے. جب پردہ پھٹ گیا تو پھر کیا ہے؟ جب وہ ہیکل کی گلیوں میں چل رہا ہے تو وہاں پر ایک عورت ہے جو کئی سالوں سے جو ہے اس خون کی بیماری کے اندر ہے, لیکن وہ شکائنا گلوری چلتی ہوئی جا رہی ہے, اور جہاں کہیں وہ جاتا ہے اس کے کپڑوں کو چھونے کے سبب سے وہاں پر وہ بہن جو ہے وہ شفا پا گئی. آج وہ شکائنا گلوری کیا ہے؟ وہ زکئی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج وہ میرے شہر میں سے ہو کر گزرے گا, تو بھائی برانم کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا, ربکا میرے لیے اچھے سے اچھے لباس تیار کر, میرے لیے اچھے کپڑے, میں نے جانا ہے, میں نے پہن کر اچھے کپڑے جا کر اس شکائنا گلوری سے میں نے ملنا ہے. ملنا وہ چاہ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے حالات بدل گئے ہیں. اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ حالات تو بدل چکے ہیں, اب تو وہ شکائنا گلوری خود چل کر آنا چاہتا ہے. اب وہ جلال جو ہے وہ خود چل کر آ کر ملنا چاہتا ہے. اور یہاں پر زکئی تیار ہو رہا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کے لیے, اچھا سوٹ پا کے میں جاؤں گا, کیونکہ اس کا ایک درجہ تھا یہودیوں کے اندر جس مقام پر تھا, محصول لینے والا تھا. لیکن وہ جلال جو ہے اس کو پتہ چلا کہ ہاں آ رہا ہے. جب اس کو پتہ چل گیا کہ آ رہا ہے تو اب اس کی تیاری دیکھیں. بھائی برانم کہتے ہیں یہ جو آپ کا رویہ ہے, جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, اس سے جو ہے خدا اس کو دیکھتا ہے, خدا اس سے خوش ہوتا ہے پہلے کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار بھی اس کے لیے کیا یا نہیں کیا. جب آپ چرچ میں آتے ہیں آنے سے پہلے اپنے پاسٹر کے لیے دعا کریں اور کہیں کہ خداوند اس کو تو استعمال کر اور میرے ساتھ تو بات کر, کیونکہ خدا کا وہ نمائندہ ہے اس پلپٹ کے اوپر کھڑا ہے, اور آپ ہیں جو آپ اپنے دل میں اپنی درخواستوں کو لے کر آئے ہیں. ان سے کہنے سے پہلے, ان کو بتانے سے پہلے خداوند کے آگے اس کو لے کر جائیں, اور اس کا جواب جو ہے آپ کو یہاں سے ملے گا, اس پلپٹ کے اوپر سے آپ کو جواب ملے گا. پہلے ہمارا رویہ, ہمارا طریقہ درست ہونا چاہیے, کیونکہ اس شکائنا گلوری, اس جلال میں داخل ہونے کے لیے سردار کاہن جو ہے اس کو پہلے کچھ کرنا پڑے گا. کرنا کیا پڑے گا؟ سب سے پہلے درست لباس. جو وہ گھر سے کپڑے پہن کر آیا ہے, چاہے بڑے اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لیکن موسیٰ اس بیرونی صحن کے پاس موسیٰ کھڑا ہوا ہے, اور موسیٰ کرے گا کیا وہاں پر؟ موسیٰ اس کے کپڑے پھاڑ دے گا سارے. موسیٰ اس کے مہنگے سے مہنگے کپڑے پھاڑے گا, وہاں پر اس کو کپڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا. موسیٰ اور اس کے بیٹے کھڑے ہیں, اور وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر وہ ایک مرتبان پڑا ہوا ہے جہاں پر اب موسیٰ ان کو دھوئے گا. اب موسیٰ ان کو پہلے دھوئے گا, اور خدا نے ایک لباس تیار کیا ہوا ہے. خدا نے کہا کہ مقدس ہاتھ جو ہیں وہ اس لباس کو بنائیں جو ہارون کاہن پہنے گا. مقدس لوگ بنائیں گے, مقدس ہاتھ وہ بنائیں گے. آج ہم کیوں کہتے ہیں شاعر بانی کی روٹی جس نے بنائی ہے, بھائی نے بڑی پیاری ویڈیو چلائی ہے کہ جو مقدس ہاتھ ہیں وہ بنائیں, اینی کے باروں جا کے تندور تو نان روٹیاں پھڑ کے لے آؤ. یہ مقدس ہاتھ ہیں, یہ مقدس ایک رسم ہے. مقدس ہاتھ اس کو بنائیں, تو وہ مقدس لباس بھی مقدس ہے. ایک پہلے خدا بھی خود ایک درزی ہے. اور خدا کو پتہ ہے کہ کپڑے کس طرح کے خدا نے پہنانے ہیں. پہلے اس نے عدن کے اندر لباس تیار کیا, اور آدم اور ہوا کو اس نے پہنایا. اپنی مرضی تو انہوں نے پائے سن, لیکن کیا کیا خدا نے؟ ادھروں سورج چمکا دیتا. سورج چمکا اور جو پتے تھے وہ جل گئے. وہ پتے سڑ گئے, نہیں لباس غائب. اور پھر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ہیں؟ ہم ننگے ہیں. اور آج یہاں پر آپ نے اتنا شاید فیشن نہ دیکھا ہو, باہر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے, پھٹی ہوئی جینز شاید آپ نے بھی یہاں پر دیکھی ہوں گی. لوگ جو پہنتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ ایک فیشن ہے. لوگوں کو خوشی ہوتی ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کتا جو ہے قریب سے کوئی گزرا ہے اور وہ کپڑے ان کو کھا کے چلا گیا. اس طرح کا لباس ہے. تو وہاں پر خدا جو ہے لباس پہنا رہا ہے آدم اور ہوا کو, اور پہنا اس لیے رہا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اس مکاشفے کی, اس لباس کے مکاشفے کی ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر سے خدا ایک بار لباس تیار کرواتا ہے ہارون کاہن کے لیے. ہارون کاہن کے لیے, اس کے بیٹوں کے لیے لباس تیار کروا رہا ہے. لباس وہاں پر تیار کروا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ وہاں پر کھڑا ہوا ہے جو نبی ہے,
اور نبی کیا کرے گا؟ وہاں پر کپڑوں کی چیر پھاڑ کر دے گا. آپ گھر سے چاہے جتنے مرضی آپ کہیں میں بڑے اچھے کپڑے پہن کر آیا ہوں, لیکن خدا کے نزدیک خدا کے پاس ایک لباس موجود ہے, وہ ہے راست بازی کا لباس. وہ ہے افسیوں 6 باب, جس وہ لباس وہ آپ کو پہنانا چاہتا ہے, کیونکہ اس لباس کے بغیر آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے درست لباس, درست قربانی, اور نمبر 3 درست رویہ. درست رویہ یہ نہیں کہ ہمارے ذہن میں کچھ ہے اور ہم چرچ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ساڑھا ذہن کسی اور جگہ پہ لگ گیا ہے اور بیٹھے ہم خدا کی حضوری میں ہیں. آپ کا رویہ, آپ کا طریقہ درست ہونا چاہیے. ایک حوالہ پڑھوں میں آپ کے ساتھ, ایک پڑھ لینے ہیں, یہودا کی کتاب میں چلیں. اس رویے کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہودا کی کتاب مکاشفہ سے پہلے اور 3 آیت سے میں شروع کروں گا. اے پیارو, جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں, تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو. اب یہ کتاب جو ہے, آپ باقی خطوں کو پڑھیں, کرنتھیوں کا, افسیوں کا, وہ جو ہیں کلیسیائی زمانے ہیں سارے کے سارے, لیکن یہاں پر جو ہے اب دلہن کا پیغام شروع ہونے والا ہے, کیونکہ آگے مکاشفہ آ جائے گا اور مکاشفہ کے بعد سب ختم ہے. اب یہ آخری کتاب ہے, اور یہاں پر وہ بات کس کی کر رہا ہے؟ عام لوگوں کی گل نہیں کر رہا, نہ کرنتھیوں کی اور نہ فلپیوں کی, نہ گلتیوں کی. یہاں پر کسی اور کی اب بات کرنے لگا, وہ میں آپ کو کیٹیگری دکھاتا ہوں. اور بات کن کی کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو, اب مقدس کون ہے؟ بلیور, میسیج بلیور. وہ مقدس کون ہیں؟ وہ سینٹس, میسیج بلیور, میسیج بلیور ہیں. کیونکہ جو 7 کلیسیائی زمانے ہیں وہ یہاں تک آ کر ختم ہو جاتے ہیں جہاں پر چراغ دان پڑا ہوا ہے. آگے یہاں پر وہ چراغ دان نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ آگے دلہن کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. آگے جو ہے بیج ملنے والا ہے. بیج آپ کو اس جگہ پہ نہیں ملے گا. بیج لینا ہے تو آپ کو اس شکائنہ گلوری کے پاس جانا پڑے گا. وہاں پر کیا ہے؟ ایک مردہ لاٹھی پڑی ہے, ہارون کی لاٹھی, وہ زندہ ہو جائے گی. وہاں پر اس کے اندر جو ہیں اخروٹ اور وہ شگوفے جو ہے بادام نکلنا شروع ہو جائیں گے, پیچھے نہیں. بھائی برہم اس کی ترتیب دیتے ہیں کہ بیرونی صحن جیسے آپ اس گھر میں ایک لاؤنج میں داخل ہوتے ہیں, جیسے بھائی ساجد کے آپ گھر میں جائیں تو پہلے ایک آتا ہے باہر جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں, برآمدہ سا. بھائی برہم کہتے ہیں وہ ایک فیلوشپ کی جگہ, اتنے ہر کوئی آندہ ہے گلاں پتہ کر کے چلے جاتا ہے, رفاقت کی بات کی, کوئی اچھی کی کوئی بری کی. وہ ایک ایسی جگہ ہے. ایک جگہ بھائی برہم کہتے ہیں جو آپ پاک مقام میں جاتے ہیں تو وہ ایک گھر کا ایک کچن ہے, اتنے کھانا کھاتے ہیں سارے, ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے. آپ کسی بھی گھر کے اندر کچن میں داخل ہو سکتے ہیں اگر اچھی سلام دعا ہے کسی نے, تو آپ جائیں گے ان کے پاس جا کر ان کے کچن میں بھی داخل ہو جائیں گے, انہوں نے تھوڑا کم بھی کرا دے ہوگے. تو بھائی برہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 جو جگہ ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو تیسری جگہ ہے, اچھا میں نے دوستو جو ہم بھائی اوپر سارے کھانا کھا رہے تھے, تو ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے جو ان کا بیڈ روم ہے کہ ہم اس میں داخل ہوں. ایسے ہی ہے نا, لاکھ سے تو وہ جو بیڈ روم ہے وہاں پر اجازت نہیں ہے کسی کو. جو اچھی ایک اخلاقیات جو ہے نا, اگر آپ اس کو سمجھیں تو ہم کسی کے بیڈ روم میں داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی جو پرائیویٹ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو ہم نہیں کہ ہم جا کر جو ہے ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں. تو جو اخلاقیات دنیا داری بھی جو سکھاتی ہے, میسیج بلیور ہی نہیں, دنیا دار لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کسی کے بیڈ روم میں آپ بغیر پوچھے نہیں جا سکتے. ضرور ہے کہ آپ اجازت لیں. جو ایک دلہا اور دلہن کی ایک جگہ ہے وہاں پر ہر بندہ نہیں جا سکتا, وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے بیج کی جگہ, وہ ہے اس جلال کی جگہ جہاں پر زندگی داخل ہونی ہے, وہ ہے وہ جلال کی جگہ جہاں پر جو ہے وہ برکت اتر کر آنے والی ہے, وہاں پر وہ اترے گی. میں تھوڑا جا اپنی پوائنٹ تو ہٹ گیا ہوں, واپس چلیے یہودا کی کتاب سے. اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. کیونکہ غور سے پڑھیے گا, کیونکہ بعض ایسے شخص, انہوں شخص کتنے نے؟ مقدسین دے اندر ہی نے. بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا. وہ کیا ہے؟ یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے
شہوت پرستی کیا ہے؟ لسٹ. لسٹ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہرس کرنا. دنیا داری کے اندر میں کھل کے کچھ بیان کرنا چاہوں گا چیزیں کہ چرچ میں ایک بھائی بیٹھا ہے اور کسی بہن کے متعلق جو ہے وہ سوچ رہا ہے غلط چیزیں, شہوت پرستی کی چیزیں. ایک بہن بیٹھی ہے چرچ میں اور ایک بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہے, ایک سٹوری ذہن میں بنا رہی ہے. بیٹھے آپ خدا کی محفل کے اندر ہیں اور آپ کا ذہن کہاں پر لگا ہوا ہے. تو پولس رسول بات کس کی کر رہا ہے؟ میسج کے چرچز کی. بیٹھے آپ چرچ کے اندر اور آپ کا ذہن جو ہے کسی کی مخالفت کے لیے جلسی کے اندر, کسی پولیٹکس کے اندر چل رہا ہے. بیٹھے آپ مقدسین کی جماعت کے اندر ہیں, لیکن وہاں پر کیا ہونا کیا چاہیے؟ وہاں پر خدا کا جلال ہے. وہاں پر آپ کا رویہ جو ہے وہ ویسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں پر شکائنہ گلوری کے پاس جانے کی ایک ڈیمانڈ ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے دھو کے پورا سال تیاری کر کے آنا, یہ نہ ہو کہ وہاں پر مر جانا. ایک بندے نے موٹا دینے کی کوشش کی تھی صحت دے صندوق نو, لیکن کیا تھا؟ وہ پاک ہی نہیں تھا. اس کا کام ہی نہیں تھا, اس کا کام ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے اچھا کام کر رہا ہے. ایک پوائنٹ میں بات کرنا چاہوں گا, اس کو سمجھیے گا. کام اپنے وہ لوگ کئی دفعہ سے اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم تو خدا کا کام کر رہے ہیں, لیکن کیا خدا کی مرضی اس میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم پلپٹ پہ آ کے کھڑے ہو کے بڑے نعرے مارنے شروع کر دیے کہ ہم بڑے خدا کے خادم ہیں, اور 2-4 میسج بنا کے آ کے اور سکھانے شروع کر دیے, لیکن اس میں کیا خدا کی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ میسج یہ نہیں ہے کہ سنا کے تو پھر آگے ایک اور کھچڑی بنا کے آپ سکھانا شروع کر دیں. بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خدمت کے اندر جو ہے خدا نے ان کو خدمت دی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چرچ جو ہے بھرا ہوا ہے. اگر خدمت ہی نہ ہوتی, جب میں ان کے پاس تھا اور ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے, سکھاتے تھے, تو اگر تو وہ نہ ہوتا اندر بیچ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پھر کچھ بن نہیں سکتا تھا, کچھ نہیں آگے بڑھ سکتا تھا. وہ زندگی میں ترقی وہاں پر جو ہے وہ رک جائے گی. تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ مقدسین کی جو جماعت ہے وہاں پر بھی یہی حالت بن چکی ہے. یہی حالت جو ہے مقدسین کی جماعتوں کے اندر ہے, کیونکہ بھائی برن کہتے ہیں کہ 3 قسم کے ایماندار ہر کلیسیا کے ہیں. تو اس کا مطلب میسج دے چرچاں دے وچ بھی نہیں. کیوں بردر جی؟ بردر بینم کہتے ہیں لوگ صلیب جو ہے وہاں پر 3 دیکھتے ہیں کلوری کے پہاڑ کے اوپر, لیکن وہاں پر 4 صلیبیں جو ہیں موجود ہیں. اور بردر بینم کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے بندے نو لے کے جا رہے اپنے نال فردوس دے وچ, تے ابلیس اپنے نال دوسرے چور نو لے کے جا رہا ہے. تو ابلیس بھی ہر جگہ پر ہے, وہ اپنے نال اپنی صلیب چکان واسطے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا رویہ اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہم جو ہمارے بیٹے بیٹیاں جوان ہو رہے ہیں, بھائی برنم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے, سسٹر ریبیکا شادی کرنے کے لیے ایک بھائی نے انہیں پرپوز کیا, ان کا نام ہے جارج سمتھ. تو وہ بھائی جارج برادر بینم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برادر بینم کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی برینم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ شادی کر سکتے ہیں, لیکن میری بیٹی کے پاس خدا کا روح ہے, وہ روح القدس یافتہ ہے, کیا آپ ہیں؟ یہ ہے بھائی برینم کا سوال. میری بیٹی جو ہے وہ روح القدس یافتہ ہے, اسے روح القدس کا بپتسمہ ملا ہے, کیا جارج تجھے روح القدس کا بپتسمہ ملا ہے؟ تو بھائی جارج کہتے ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تجھے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملے گا میں اپنی بیٹی تیرے ساتھ بیاہ نہیں سکتا. یہ ہے اس میسیج کا ایک طریقہ کار, ایک رویہ, کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے لگے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں, جس بھی خاندان کے ساتھ آپ شادیاں کرنے والے ہیں. کیوں پولس رسول بار بار اس بات پر زور دے رہا ہے کہ مقدسین لوگوں, ایمانداروں کے اندر ہی شادیاں کریں. افسوس کے ساتھ ہمارے اس طرح سے, لیکن خدا کا شکر ہے اب کافی بہتری آ گئی ہے میسیج کی چرچز کے اندر, کہ ایسے ہمارے ایماندار بیٹے بیٹیاں موجود ہیں جہاں پر اب اس طرح سے مشکل نہیں ہوگی. لیکن بھائی برانم جو ہے وہاں پر رک گئے, کہتے ہیں کہ جب تک جارج تجھے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی تیرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. تو وہ بھائی جارج جو ہیں انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی, اپنے رویے کو بدلا, اپنے طریقہ کار کو بدلا کہ یہ شکائنہ گلوری کیسے میرے پاس آئے گی, یہ جلال جو ہے میرے پاس کیسے آئے گا. تو جب بھائی جارج سمتھ جو ہیں کچھ ٹائم کے بعد خدا نے ان کو پکڑا اور ان کو روح القدس کا بپتسمہ مل گیا, تو بھائی برانم کو بھی پتہ چل گیا, کیونکہ وہ نبی ہے. اور نبی کیا ہے, نبی دور کی بات کو بھی جانتا ہے, دیکھ لیتا ہے, اس کو پتہ ہے, اس کو پرکھ ہے. جب پتہ چل گیا نبی کو کہ ہاں
اب جارج کے پاس جو ہے روح القدس کا بپتسمہ ہے, تو وہ بھائی جارج میں تو آج بھی زندہ ہے. تو وہ ہوا کیا ہے کہ پھر جا کے بھائی برنم نے اپنی بیٹی کی شادی کی. تو یہ جو شیکائنا گلوری ہے اس کا بڑا تعلق ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ. اس جلال کا تعلق ہے بہت گہرا ہماری زندگیوں کے ساتھ. یہ وہ شیکائنا گلوری جو ہے یہ کام کرتی ہے. تو اس شیکائنا گلوری کے ساتھ ہی میں بات کر رہا تھا زکئی کی, کہ وہ بھی اس جلال کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. تو اس نے اچھے کپڑے پہنے اور اس کے بعد جو ہے وہ جاتا ہے تاکہ جا کر سامنا کر سکے خود جلال کا کہ میں جانا چاہتا ہوں. لیکن بھائی برنم کا ایک میسیج ہے کہ اسے جو ہے اس راستہ سے ہو کر گزرنا ضرور تھا. کہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ کتابیں بھی, یہ جو کچھ بھی میں میسیج دے رہا ہوں یہ کتابوں میں سے ہی ہیں, اور یہ سب کچھ کتابوں کے اندر جو ہے موجود ہے. میرے پاس وہ یہ سلائیڈ شو بھی پڑا ہوا ہے. ابھی میں پہلی سلائیڈ بھی شروع نہیں کی ہے میں نے ویسے, لیکن آپ اس کو اسٹڈی کر لیجئے گا بعد میں. تو وہ ملنا چاہتا ہے جلال کے ساتھ. بھائی برنم کہتے ہیں کہ اس کا قد چھوٹا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک درخت کے اوپر چڑھ جاؤں, تو درخت چڑھدا ڈگ گیا کوڑے کے ڈبے دے وچ. تو جب ایک کوڑے کے ڈبے میں گرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ساری گرد آ جاتی ہے. اس زکئی کے اوپر چھوٹے قد کا ہے, لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہا اس بات کی. اب کپڑے گندے ہو گئے نا, خیر ہے, لیکن میں نے اس سے مل کے جانا ہے, میں نے اس جلال کا سامنا کرنا ہے, میں نے اس سے مل کے جانا ہے. اب یسوع مسیح, اب اگر آپ حوالے یہ سٹوریاں پڑھنا شروع کریں تو یسوع مسیح کو کیسے پتہ ہے کہ زکئی وہاں پر موجود ہے, اور میں نے زکئی میرے انتظار میں ہے اور وہ انتظار میں ہے اور میں نے اسے جا کے ملنا ہے. اب یسوع مسیح نے جب گزرنا شروع کیا تو برادر برنم کہتے ہیں کہ پترس جڑا سے نا ٹھیک قداور ہٹا کٹا سی, وہ صحیح لوگوں جس طرح تھی ویسے نا پولیٹیشین ان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا یار پراؤ عمران خان جا رہے ہیں, نواز شریف گزرتا پیا ہے, تُسی پراؤ راستہ بنائیں. تو ایسے یہ پترس کی ڈیوٹی تھی کہ یسوع مسیح گزر رہا اور لوگوں نے سائڈ کرتا ہے کہ جڑا ماسٹر ہے ساڈا استاد تھکیا ہے, تنگ نہ کرو, صبح سے ہم میٹنگز لے رہے ہیں اب تھک گیا. لیکن یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جب اس شخص کو کہ یہاں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کا قد چھوٹا ہے, وہ یسوع کو دیکھ نہیں سک رہا کیونکہ لوگ ہی نہیں زیادہ نے. تو اس لیے اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے. اس بات کو پکڑیے گا جو میں کر رہا ہوں, اس نے کوشش کی ہے, اس نے پہلے سے اپنے دل کو تیار کیا ہے. جب آپ چرچ آتے ہیں تو کیا ہے, آپ تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے خداوند سے ملاقات کرنی ہے, ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, اس جلال سے ملاقات کرنی ہے. تو آپ کی جو کوشش جو ہے خدا تو انوتھے کراچی برکت دے دینا. پہلے صرف آپ کے قدم اٹھنے کے اوپر آپ نے وہ ایمان کا جب قدم اٹھا لیا کہ ہم جا رہے ہیں خداوند کے پاس اس سے ملنے کے لیے, تو اس کو بھی پتہ ہے پھر وہ بھی یہاں پر اتر کر آئے گا. اور جب ہمارے اندر وہ ہے نہیں کھینچ, بس اسی فارمیلٹی پوری کرنے آ گئے ہیں بس چرچ دے وچ کہ نہیں اتوار ہے بھائی ساجد نال واقفیت بھی ہے تے چرچ بھی جانا ہے. منہ پیار دی وجہ تو کئی لوگ منہ پیار دی وجہ تو بھی جاندے نے کہ پاسٹر صاحب آن کے پھر وزٹ کریں گے, یار تسی چرچ نہیں آئے جے آپ اتنی دیر سے, حالانکہ ان کا حق بندہ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں آپ سے, اور پوچھنا چاہیے بھی ان کو کہ اپنی بھیڑوں کا خیال رکھنا اور رکھ دے بھی نہیں. تو یہاں پر کیا ہے, اس جلال کے ساتھ ملنے کے لیے خدا اس کوشش کو دیکھتا ہے اور خدا اس کوشش کو اپریشیٹ کرتا ہے. خدا دیکھتا ہے کہ ہاں اے جڑا شخص ہے مینوں ملنا آ رہا ہے. تو اس کو اب کیا کرنا چاہ رہا ہے, اس کے پلان میں نہیں ہے, یسوع مسیح کے منصوبہ میں نہیں ہے. یہ بات بالکل نہیں ہے کہ میں گھر بھی جانا ہے زکئی دے, بات سمجھ رہے ہیں. نہ کسی نے بتایا کہ زکئی اتنے کھڑا ہے اور نہ کسی نے کوئی نام بتایا ہے, لیکن کیا ہے یسوع مسیح چلتا جا رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ایک شخص وہاں پر کھڑا ہے, اور جا کے وہ اس کا نام لے کر بلاتا ہے. نام لے رہا ہے زکئی کا کہ نیچے آ جا درخت سے. اور میں نے کہاں پر جانا ہے, میں نے تیرے گھر کے اندر جانا ہے. میں یہاں تک صرف تو چرچ میں تو آ گیا, تیرے ساتھ چرچ میں نہیں رہوں گا میں, بلکہ میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں گھر کے اندر. یہ جو میسیج سن رہے ہیں صرف چرچ تک نہ رہ جاوے. یہ کیا ہے, یہ ہے وہ شیکائنا گلوری جلال ہے. یہ آپ نے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے کر جانا ہے, اور جب گھر کے اندر لے کر جائیں گے وہاں پر کیا ہوگا, حالات بدل جائیں گے. آپ کسی بیماری کمزوری سے گزر رہے ہیں, آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں, وہاں پر آپ کے حالات زندگی کے بدل جائیں گے. کسی بھی چیلنج سے گزر رہے ہیں, اس میں ہوگا کیا, جب یسوع مسیح اس کے گھر میں اترتا ہے تو کہتا ہے کہ جن کو میں لے آؤں میں ڈبل واپس کراں گا. اس کو کسی نے بولا ہے, اس کو کسی نے نہیں بولا, اس کو بتانے والا نہیں ہے, لیکن کیا ہے اس کے اندر سے کچھ اٹھ رہا ہے.
ایک چھپا ہوا بیج تھا اس کے اندر، لیکن جب روشنی پڑی ہے تو کیا ہو گیا؟ اب اس کو سمجھ آ گئی یار میں ہوں کون؟ میں تو اس کی بھیڑ ہوں، یہ میرا چرواہا میرے پاس آ گیا ہے، یہ جلال اب میرے پاس آ گیا۔ اب وہ اس کو سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ یسوع مسیح نے تو نہیں انہوں کیا کہ تو جڑا لوگوں نے دغا کیتا ہے، فساد کیتا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے، اس کی جب حضوری آ جاتی ہے، جہاں پر اس کا جلال آ جاتا ہے، وہاں پر حالات بدل جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ وہ پسی ہوئی زندگیاں نہیں گزاریں گے اور دوسروں کو دیکھ کے جیلس نہیں کریں گے کہ ہاں نہیں ہے ساڈے کول نہیں ہے، اس بھائی کو نہیں ہے، اس بھائی کو نو، وہ یسوع مسیح تہاڈا بھی باپ ہے، اس بھائی دا بھی باپ ہے۔ آپ کا بھی رشتہ جو ہے اسے اتنا ہی گہرا ہے جتنا کسی دوسرے بھائی کا ہے۔ تو یہ جو جلال جو ہے یہ کرتا کیا ہے؟ یہ جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے خاص کام کرتا ہے۔ وہاں پر حالات بدل جاتے ہیں، وہاں پر واقعات جو ہیں آپ وہ پہلے جیسے آپ رہیں گے ہی نہیں، کیونکہ آئینہ خود چل کے آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اور آج دا تو انو زکئی بھائے گا، کل دا نہیں۔ کل زکئی لوگوں سے پیسے لیتا تھا، غلط طریقے سے موصول لیتا تھا، وہ کل لیتا تھا، لیکن آج سے نہیں لے گا، کیونکہ اس کے پاس آج کا پیغام آ گیا ہے، اس کے پاس آج کی بات آ گئی ہے اور اس کی حالات، اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ خدا کا کام جو ہے، یہ خدا کا کلام ایسے کام کرتا ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہتے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ ایوب کو دیکھیں، ایوب کی زندگی کے اوپر اس کو بھی خدا اپنا جلال دینا چاہتا تھا، خدا جلال دکھانا چاہتا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے جلال کے لیے خدا اب اسے ایک مشکل حالات سے گزارے گا۔ اس کے دل کے اندر ایک ڈر ہے۔ ایوب کی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ خدا چیلنج ضرور کر رہا ہے شیطان کو، لیکن خدا اپنے بندے کو بھی کچھ دکھانا چاہ رہا ہے۔ خالی شیطان نو ہان دا خدا دا مقصد نہیں سی کہ ہاں ویخ میرا بندہ کنا راست باز ہے، لیکن خدا اس کی زندگی میں کام کرنا چاہ رہا ہے۔ خدا اس کی زندگی کے اندر جو ہے اپنا وہ جلال لے کر آنا چاہ رہا ہے ایوب کی زندگی کے اندر۔ اور ایوب کرتا کیا تھا؟ 7 بچے ہیں اس کے۔ کتنے بچے ہیں؟ 7 بچے ہیں اس کے، اور ہر روز ایک نہ ایک کے گھر میں جا کر وہ عبادت کرتا ہے اور قربانیاں گزرانے۔ وہ کیوں کرتا کیا تھا؟ ڈر کی وجہ سے۔ اس کے دل کے اندر ایک ڈر تھا کہ شاید میرے اس بچے نے گناہ نہ کیتا ہوئے، شاید میری اس بچی نے گناہ نہ کیا ہو، شاید ایسا کچھ ہو گیا ہو۔ تو وہ ڈر ہے اس کی زندگی کے اندر، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہا۔ خدا اسے کچھ اور دکھانا چاہ رہا ہے۔ خدا اس کے اوپر ایک آیت کو کھولنا چاہ رہا ہے جس کو وہ سمجھے کہ میرا مخلصی دینے والا کہاں پر ہے؟ مخلصی دینے والا وہ زندہ ہے، اور اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ ایسے ہی لکھا ہے بردر کہ میں اپنی آنکھوں سے کس کو دیکھوں گا؟ شکائنہ گلوری کو، میں اس جلال کو دیکھوں گا۔ تو وہ ڈر جو ہے، ڈر بھائی برہنم کہتے ہیں سب سے جو بڑی ایک لعنت ہے ایک مسیحی کی زندگی کے اندر، وہ ہے ڈر۔ یہ ڈر جو ہے، یہ خوف ایک لعنت ہے۔ تسی کو بزنس شروع کرنے لگے ہو، تسی پہلے ہی ڈر گئے ہو، پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ چرچ شروع کیتا ہے، پتہ نہیں لوگ آن گے کہ نہیں آن گے۔ ایک نوکری پہ جانے لگے، پتہ نہیں اتنے مہینہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے پہلے ہی سوچ لیا، تسی دوسرے دن ہی کام تو باہر نکلو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر آج جو ہیں بھائی چل کے آئے ہیں، دور دور سے کہیں آئے ہیں، میں بھی کافی دور سے آیا ہوں، ہاں میرے اندر ایمان تھا کہ تھا کہ میں خدا دی خدمت کرنی ہے، خدا دی خدمت کرنی ہے۔ جہازوں کے جو سفر ہیں یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کدی کچھ ہو جائے، کیونکہ روڈ کے اوپر پتہ نہیں ہے جتنے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بندہ باچی بھی جائے تھوڑا بہت، ادھر اتنے نہیں بات سکتا۔ لیکن کیا ہے، ایک اندر ایمان تھا کہ خدا نے کام لینا ہے اپنا، خدا کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، اس کے لیے خدا نے استعمال کرنا ہے، اور خدا لے کر جائے گا اور خدا استعمال کرے گا۔ کیونکہ آپ نے بھی بھائی آشر مجھے بتاتے رہتے کہ دعائیں کرتے رہیں آپ اس پروگرام کے لیے اور میرے لیے کہ خدا استعمال کرے۔ تو یہ سارے کا سارا یہ کیا تھا؟ یہ ایک ایمان ہے۔ آپ گھر سے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اساں گھر بھی واپس جانا ہے، بھیناں نے سوچا ہونا جا کے ہانڈی بھی پکانی گھر، بھائیاں نے بھی صبح کل کم تے جانا ہوئے گا۔ تو کیا تھا؟ یہ ہے انسانی ایمان، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ایمان جو ہے، خدا ایمان کے اوپر نظر کرتا ہے، خدا ایمان کو پسند کرتا ہے۔ وہ آپ کا ایمان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، لیکن یہ آپ کا اپنا ایمان ہے، چرچ سے ہٹ کے، میسج سے ہٹ کے، کہ ہاں میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، میں نے اس وقت واپس چلے جانا ہے اپنے گھر میں، سفر کر کے موٹر سائیکل پہ جانا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چلے جانا گھر، آپ کو ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ ہم باحفاظت چلے جائیں گے گھر میں واپس۔ تو یہ ایمان تھا، اس کے اندر آپ کا اندر کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں خدا کے لیے تو بغیر ڈر تو کریا کرو،
کیونکہ جہاں پر ڈر آ گیا ہے اوتھے پھر پترس پانی تے چل نہیں سکے گا, پترس ڈر کے ڈوب جائے گا. کیوں؟ پترس ڈر گیا ہے. پترس آپ پانی کے اوپر اور نہیں چل سکے گا. جیسے یسوع مسیح کو دیکھتا رہا پانی کے اوپر چلتا رہا, جس طرح ڈر آ گیا. ڈر کیا ہے؟ وہ لعنت, اس نے آ کر اس کو گرا دیا. تو یہ جو جب جلال اتر کر آتا ہے تو وہاں پر آج دلیری ہے, کیونکہ ہیکل کا پردہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے. اب وہ پردہ پھٹا ہوا ہے. اب وہ جلال جو ہے وہ آتا ہے, جہاں جہاں آتا ہے وہ اپنا ایک کام کر کے جاتا ہے. وہ ایک جلال جو ہے وہ اپنا آپ ظاہر کر کے جاتا ہے. وہ جلال جو ہے سمسون کو جو ہے باندھنا شروع کیا. سمسون کیا ہے؟ سمسون مرد خدا ہے, خدا کا نبی ہے. اور اس سمسون کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے جب فلسطین چڑھ آئے ہیں, حوالے پڑھیے گا اپنے بعد میں تو ویسے پتہ سارے حوالے آندا, میں آپ کو بس واقع بتا رہا ہوں. تو سمسون کے اوپر جو ہے فلسطین چڑھ آئے ہیں, وہاں پر لکھا ہے کہ 300 فلسطین تھے, 300 فلسطین ہیں, اور وہ چڑھ کر اوپر آ گئے ہیں کہ اب ہم کیسے اس بندے کا بندوبست کریے, کیونکہ اس کے پاس شکائنہ گلوری ہے, اس کے پاس ایک جلال ہے, اور ہے چھوٹے سے قد کا ہے لیکن بندے بہت مار دینا کل ہی. جب آپ چاہے جو بھی آپ کی حالت ہے, آپ کیسے بھی ہیں, اگر آپ کے ساتھ خدا ہے آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے, آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے. اگر آپ اس کے منصوبہ کے اندر ہیں اور آپ وفاداری سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ جلال موجود ہے, تو آپ کو کوئی طاقت دنیا کی گرا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی شخصیت آ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو وہ پہلے بھی ان کو مارتا رہا ہے, لیکن اب جا کر کچھ اور ہونے والا ہے. اب اس کے اپنے لوگ ہی آگے ہیں, یہودا کے قبیلہ کے لوگ ہیں, وہ ساتھ مل کر آئے. 1000 یہودی نے, 300 فلسطین نے. فگر یاد رکھنا, پڑھ لینا اپنے ٹائم سے. اب دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں تو بھائی جان 1000 بندہ 300 نے مار سکتا ہے نا, مار سکتا ہے آسانی سے. اگر انسانی سوچ سے ہی وہ سوچ لیتے نا, فلسطین آئے ہیں, میرے کچھ عدد غلط ہو سکتے ہیں لیکن آپ پڑھ لیجیے گا بعد میں. تو ایک طرف جو ہیں 1000 ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ 300 ہیں. تو ہو کیا رہا ہے وہاں پر, ان کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ سن بہت تنگ کرتا ہے, سمسون ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. اب اس کے اپنے ہی لوگ ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آ کے تینوں اسی رسیاں نا بننا ہے, ہم تجھے باندھیں گے. باندھ کس کو رہے ہیں؟ جلال کو. جہاں پر خدا کا بندہ ہے وہاں پر خدا کا جلال ہے. اکثر اسی پاکستانی ایک رویہ, ایک طریقہ ہے ساڑا دعا کرنا کہ خدا جہاں تیرا خادم ہے وہاں تیرا جلال ہے, وہاں تیری حضوری ہے. ایسی ہے نا, جہاں پر تیری حضوری اتر کر آتی ہے وہاں پر تیرا خادم ہوتا ہے. اس طرح سی دعا کرنے ہیں. تو وہ کیا ہے, وہاں پر اس شخص کے اندر خدا کی قدرت, اس کا جلال موجود ہے, اور اپنے ہی لوگ آئے نے انہوں بننا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ساڈے اپنے لوگ کئی دفعہ سانو بندے نے, ایسے ہی ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا یہودا کے خط کے اندر اپنے ہی لوگ. پطرس پولوس رسول کو خطوں میں پڑھیں, پولوس کیا ہے, کبھی کسی بھائی کے متعلق بات کر رہا ہے کہ بھائی جڑا ہے نا یہ ہمارے ساتھ یہ شرارت اس نے کی ہے. کبھی کسی بھائی کی کہہ رہا ہے کہ اس بھائی کو سمجھائیں, یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا. تو اپنے ہی لوگ کیا ہیں, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. موسیٰ جس کے پاس خدا کا جلال ہے, اپنے ہی اس کا کزن جو ہے, اس کی بہن, وہی اس کے خلاف ہوگی کہ کیا خدا صرف موسیٰ نے گل کرتا ہے, خدا ہمارے ساتھ نہیں کرتا ہے. اس کے ہی خلاف جو ہے کھڑے ہو گئے. تو اپنے ہی بھائی کو باندھنا شروع کر دیا, اس مسا کو روکنا شروع کر دیا کہ یہ جلال آگے نہ بڑھے, یہ جلال کام نہ کر سکے. خدا نے اس جلال کو آپ کے لیے رکھا ہے, لیکن آپ اسے رسیوں سے باندھنا چاہ رہے ہیں. آپ اس مسا کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے, آپ اس مسا کو روکنا چاہ رہے ہیں اپنے ہی لوگ. لیکن کرتا کیا ہے, سمسون کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے مینوں بن لو. وہ تازہ صحیح موٹی موٹی رسیاں لے کر آتے ہیں اور انہیں بننا شروع کر دینے. لیکن ایک وعدہ ان سے وہ لیتا ہے. پتہ آپ کو اس نے کیا اپنے لوگوں سے وعدہ لیا؟ اس نے کہا بن لو, بننے دی تمہیں اجازت ہے, بن لو مینوں, لیکن میری لڑائی دے وچ تسی نہ آنا. وچ جو میری لڑائی ہے, جو میری کشتی ہے, اس میں تم بیچ میں نہ آنا, کیونکہ اس جلال کا جہاں جہاں یہ جلال جائے گا یہ نقصان بھی کرے گا. یہی جو عہد کا صندوق پیچھے بھائی نے تصویر لگائی ہے, جب اس کے اوپر لہو ہے تو یہ فضل کا ہے, یہ عہد کا صندوق. جب لہو نہیں ہے تو پھر یہ عدالت بھی کرے گا آپ کی, تو پھر یہ عدالت بھی کرے گا. تو وہ اپنے بھائیوں کا نقصان نہیں کرنا چاہ رہا. سمسون کہتا نہیں میں اپنے بھراواں دا میں نقصان نہیں چاہتا, میرے بھائیوں کا نقصان نہ ہو. ان سے وہ وعدہ لیتا ہے کہ جب میرا آمنا سامنا ان فلسطینیوں کے ساتھ, اس ابلیس کے ساتھ ہو, تو تم نے بیچ میں نہیں آنا.
تم نے اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا. اگر تم اس لڑائی کا حصہ بنو گے تو مر سکتے ہو. کیونکہ ایک بندے نے موڑا دینے کی کوشش کی تھی عہد صندوق نو, بچیا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ بھی کسی بھی خادم کے خلاف بولنے سے پہلے سوچیں. وہ خدا کا ممسوح ہے, خدا کا مسا اس کے ساتھ ہے. اور کسی بھی خادم کے متعلق بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں پہلے کہ میرے منہ تو کوئی ایسی گال نہ نکلے, کیونکہ اس کا نتیجہ جو آپ بھگتیں گے زمین کے اوپر ہی. یہ بہت خطرناک بات ہے. جہاں پر شکائنہ گلوری موجود ہے اس کے اوپر آپ سوال نہ کریں کبھی بھی. اس کے اوپر آپ سوال کسنا نہ شروع کریں کہ اے بھائی نے کی کلام سنایا, اے بھائی کی کردا ہے, اے بھائی کی. شاید آپ کے لیے وہ نہیں ہے, لیکن کسی بھائی بہن دوسرا کوئی بیٹھا ہے اس کے لیے وہ بات ہو. کوئی بھی پیغام جو ہے ہم اس کو لیول دینا نہ شروع کریں گے کہ میں سیدھا بھائی کتھے وے. نہیں, سارے جو ہیں خدا کے برابر ہیں. میں آپ سب سے چھوٹا ہوں. جب آپ اپنے آپ کو حلیم بنائیں گے, فروتن بنائیں گے, پھر خدا آپ کو سرفراز کرے گا. جب آپ یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا شاگرد کہنے کون بڑا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جڑا خدمت کرے گا دوسرے بھائی دی. اپنے آپ کو چھوٹا بنانا شروع کریں. اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ بھائی ساجد اور بھائی عاشر بیٹھے ہیں. بھائی عاشر جو ہے میرے سے عمر میں کتنے بڑے ہیں, بھائی ساجد بھی. میں ان کے ساتھ بچہ ہی تھا آج سے کچھ 7-8 سال پہلے, لیکن یہ بھائی اتنے زیادہ حلیم ہیں. اور یہ اس حلیمی کا نتیجہ ہے. نتیم میں کہا یار ہے کون کل دا منڈا اٹھ کے سانو سکھاندا ہے. لیکن کیا ہے, وہ جو حلیمی تھی ان کے اندر, فرما برداری ہو, فروتنی ان کی بیویوں, ان کے خاندانوں کے اندر بھی, ان کے گھر میں جانا, انہوں کو کھانے بھی کھانے, انہوں کو کلام بھی سنانا. تو اس کی برکت جو ہے وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فرما برداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے آپ کو تابع داری میں لے کر نہیں آئیں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے, نہ بن سکتے ہیں. تو یہ ان کی وہ مسیحی رویہ ایک مسیحی طریقہ تھا, اور خدا نے انہیں گرنے نہیں دیا. کیونکہ اس میسیج کے ساتھ ہر شخص کھڑا نہیں ہو سکتا. اے بھائی سجے کھبے ہوندے رہنے, لیکن خدا پھر انہوں نے لے کے آیا واپس. وجہ کیا تھی کہ یہ بیج موجود تھا. خدا چاہتا تھا کہ ایک شکائنہ گلوری ٹیبرنیکل ہوئے. خدا چاہتا تھا کہ اس جلال کا حصہ جو ہے بہت سارے لوگ بنیں, بہت سارے لوگ اس جلال کے اندر آئیں, اور اس اٹھائے جانے والا ایمان جو ہے وہ آ سکے لوگوں کے اندر. اور ایمان کیا ہے؟ یہ سادہ ہے. یہ سادہ سا ایمان ہے کہ ہاں خداوند موجود ہے, اس کے وعدے جو اس کلام کے اندر موجود ہیں وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کے اوپر آمین کہیں, اس کے اوپر دوسرا سوال نہ کریں. اور جو ممسوح ہے, جس کو باندھا جا رہا ہے, آپ ہی باندھ رہے ہیں, آپ کا نقصان ہوگا. اس لیے سمسون وعدہ کر رہا ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ میری لڑائی کے اندر نہ آئیے گا, کیونکہ نقصان آپ کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ایک گدھے کی جبڑی لیتا ہے, جبڑا پکڑتا ہے. یہ اس واقعے سے پہلے جو واقعہ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جب اس کو باندھا جا رہا ہے. وہ گدھے کے جبڑے کو پکڑتا تھے, 1000 فلسطی مارتا ہے. 1000 ہی مارتا ہے نا برادر, 1000 فلسطی وہاں پر مر جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ جلال کا کوئی شخص سامنا نہیں کر سکتا. جہاں پر وہ خدا کی حضوری ہے, وہ جلال جہاں پر موجود ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. وہاں پر کوئی بھی مخالفین بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے, وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے. اور خدا کے ممسوح کو باندھنے کی, اس کی مخالفت کبھی کرنے کی کوشش نہ کریں. برائے مہربانی نقصان اٹھائیں گے. علیشا کو کہنا شروع کیا بچوں نے کہ گنجا ہے, یہ گنجے سر والا ہے. تو کیا ہوا, ایک لومڑی اتر کر آتی ہے اور 42 بچوں کو ریچھنی کھا جاتی ہے. بھائی برہم کہتے ہیں ان دی غلطی جیڑی ہے وہ بچیاں دی نہیں سی, انہاں دے ماں پیو دی غلطی ہے جنہوں نے تربیت نہیں کی تھی بچیاں دی. تو خدا کے خادم کے خلاف کبھی بھی آپ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں. آپ کی زندگی سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو خدا جس سے راضی نہ ہو سکے. خدا کے ممسوح کو باندھنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ خدا کا جلال وہاں پر موجود ہے. آپ کو تو صرف نظر آ رہا ہے, جیسے اس جہازی کو جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ پہاڑ کے آس پاس کیا کچھ موجود ہے. علیشا جب کہتا ہے کہ خداوند اس کی آنکھوں کو کھول, یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے رتھوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, یہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں, لیکن اس کو نہیں پتا یہ جلال جو ہے یہ موجود ہے. یہاں پر یہ جلال موجود ہے, اور جلال جو آنکھیں بند ہیں جب وہ کھلتی ہیں تو ان کو دکھاتا ہے کہ کیا کچھ پیچھے موجود ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمسون کو روکنے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں پائے. اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تہذیب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی برنم جو ہیں, ان کی بیوی نے بھی ان کے ساتھ ایک بار بدتمیزی کرنے کی کوشش کی,
اور اس بدتمیزی کا نتیجہ جو ہے اس بہن کو بھگتنا پڑا. تو وجہ کیا ہے کہ جو مرد خدا ہے اس کے کبھی بھی خلاف آپ آواز اٹھانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جہاں جہاں جلال وہ جاتا ہے وہاں پر کچھ چیز مخالفین کے بھی وہ منہ بند کر دیتا ہے. فقی فریسی بھی جو ہیں مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ زمین کے اوپر تھا, لیکن وہاں پر بھی کیا ہے کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا. تو ہوتا کیا ہے اس جلال کا سامنا جو ہے وہ نہیں کر پایا کوئی بھی. اسی طرح سے مارتھا کیا کہتی ہے, اس کا بھائی لازر جب مر جاتا ہے, شکائنہ گلوری کی میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کرتی کیا ہے. یسوع مسیح کسی بھی فیونرل سروس کے اندر جاتے جہاں پر موت ہوتی ہے وہاں پر کیا ہے, وہاں پر وہ موت زندگی میں بدل جاتی ہے. وہاں پر جو مردہ ہے, مردہ جو لاٹھی ہے اس کے اندر زندگی آ سکتی ہے. تو وہ جو آسمان کو چھوڑ کر نیچے آیا ہے وہ تو جہاں سے بھی گزرتا ہے وہ جلال وہاں پر زندگی ہی زندگی ہے. وہاں پر اب مردہ چیز کوئی نہیں رہے گی, وہاں پر ایک زندگی آئے گی, ایک زندگی کی شاخ نکل کر آ جائے گی, ایک زندگی جو ہے وہ ابھر کر آئے گی, وہاں پر زندگی آتی ہے. تو یسوع مسیح آپ کلام کو پڑھ کر دیکھیں, جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں وہاں پر ہوتا کیا ہے, وہاں پر مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر لازر جو ہے مر گیا ہے 4 دن سے, لازر 4 دنوں کا مردہ ہے. اس کے بعد جب یسوع مسیح جاتے ہیں قبر کے اوپر تو یسوع مسیح کی کہندے نے اندر تو پہلے کچھ اور بھی کام کہندے نے. یسوع مسیح کہندے نے کہ پتھر نو ہٹاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں پتھر کو ہٹاؤ؟ جنہوں نے پتھر رکھا ہے, جنہوں نے بند کیتا ہے, جنہوں نے بند کیتا انہوں نے کہہ رہا ہے کھولو انہوں. حالانکہ یسوع مسیح بولتے ہیں کہ پتھر ہٹ جا, تو پتھر ہٹ جانا سی, لیکن جنہوں نے پتھر رکھے ہیں انہوں نے کہہ رہا ہے کہ اس پتھر کو ہٹاؤ. اور پتھر کے پیچھے ایک زندگی ہے, پتھر کے پیچھے ایک زندگی موجود ہے. تسی کیوں اس زندگی نو اگے پتھر رکھ دیتا ہے؟ اسی طرح سے آج میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر جو انڈر پریویلیج لائف ہے, جو ساڑا اعزاز ہے, جس طرح سانو زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ اسی اپنی زندگیاں جو پتھر رکھے ہیں گے, ہم نے اپنی زندگی کے اندر پتھر رکھے ہیں کہ وہ بولا ہوا کلام کام ہی نہ کرے. وہ بولا ہوا کلام جو ہے, جو کتابیں پڑھتے ہیں, یہ کام نہ کرے. تو پتھر کیا ہے, یہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر آج خود رکھے ہیں. اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی, اگر آپ کسی بیماری کا, پریشانی کا شکار ہیں, کوئی بھی آپ کی زندگی کے اندر آج شام کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ وہ جو پتھر ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. اور ہٹانا کہ نہیں, تسی آپ نے خود ہٹانا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کا ان بلیف, غیر ایمانداری, سمجھ نہیں آ رہی کہ کی کریے. وہ آپ نے خود اس کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ یسوع مسیح کے وعدے جو ہیں آج آپ کے ساتھ موجود ہیں اس بائبل کے ساتھ, اور آج بھی وہ سب کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہے. وہ قدرت رکھتا ہے سب کچھ کرنے کی. خالی میسیج نہ کھیڑ دے رہی ہے. اس میسیج کے اندر ایک زندگی ہے. اس میسیج کی جو زندگی ہے وہ زندگی آپ کو دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے یہ زندگی, یہ برکت آپ انجوائے کریں, اس برکت کو, اس برکت کو لیں. میسیج کے لوگ باہر اگر خداوند آپ کو موقع دے جا کے دیکھیں کہ خدا نے ان کو دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بہت زیادہ برکتیں دی ہیں, بہت زیادہ. وجہ کیا کہ خدا کے ساتھ خالص طریقے سے چلتے ہیں, اور انہوں نے پتہ خدا کو منگن دا. کئی دفعہ سانو منگنا نہیں آتا خدا کولوں. اگر ایک بھائی کے پاس سائیکل ہے تو خدا سے وہ کہہ سکتا ہے, میں پروسپیرٹی گاسپل نہیں یہاں پر پریچ کر رہا جو کر دینے باقی چرچ ہیں, لیکن میں تمہیں دسنا چاہ رہا تہاڈی حیثیت کہ اگر ایک بھائی کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے کو موٹر سائیکل ہوئے, تو خدا آپ کو دے نہیں سکتا ہے. خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے. بھائی ساجد میرے ساتھ اپنی گواہی شیئر کر رہے تھے کہ میں کبھی سوچا بھی نہیں سی کہ میرا بھی اپنا کار ہوئے گا لاہور دے اندر, ٹھیک ہے, لیکن جب اندر سوچ آ گئی اور ایمان رکھ لیا کہ خدا تو کر سکتا ہے یار, ہم اپنے خدا کو کیوں چھوٹا کر رہے ہیں. تو آج آپ کے دل کے اندر کوئی بھی ایسی خواہش ہے, آپ کے دل کی مناجات ہے, آپ اس کے مذبح کے سامنے لے کر آئیں, کیونکہ وہ کیا ہے, شکائنہ گلوری یہاں پر موجود ہے. اور جہاں پر وہ جلال ہے وہاں پر آپ کو نہ نہیں ہوگی, وہاں سے آپ کو نہ نہیں ملے گی, وہاں پر آپ اپنی برکت کو لے کر جائیں گے. وہ برکت جو ہے آپ کی زندگی میں اتر کر آئے گی, وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ آپ کو اس برکت کا حصہ بنانا چاہتا ہے. وہ آپ کو روحانی زندگی کے اندر. ایک بہن جو ہے بھائی برنم کے پاس آتی ہیں, غور سے سنیے گا, بھائی برنم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ان کے آفس کے اندر کہ بھائی برنم میں روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنا چاہتی ہوں, لیکن میری زندگی کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے گناہ ہیں,
اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا مجھے اس کی معافی دے گا کہ نہیں. تو بھائی برہنم کو خدا جو ہے رویا کے اندر جو ہے دکھاتا ہے بہن کی زندگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہن کی زندگی دکھاتا ہے اس آئینے کے اندر, آج کے آئینے کے اندر, اس سے پچھلے چند سالوں کے اندر نہیں جب بہن گناہ کے اندر تھی. آج کا شیشہ بھائی برہنم کو جب خدا دکھاتا ہے تو اس شیشے کے اندر جب دیکھتا ہے بھائی برہنم تو اس کے اندر اس کی زندگی صاف نظر آتی ہے اس بہن کی. اور بھائی برہنم اس بہن کو کہتے ہیں کہ بہن آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لہو موجود ہے. وہ ہیکل کا پردہ پھٹ چکا ہے اور لہو جو ہے اب آپ سب کے لیے موجود ہے. اس پردے کے پیچھے ہی لہو نہیں ہے, آج وہ لہو جو ہے آپ سب اس لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. آج آپ سب اس سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. اور بھائی برہنم جب اس کی زندگی کے اوپر دیکھتے ہیں کہتے ہیں بہن تیری زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے, تیری زندگی کے اندر کوئی ایسی خطا موجود نہیں ہے. اور وہ بہن اسی وقت خداوند یسوع مسیح کے نام کے اندر روح القدس کا بپتسمہ پا جاتی ہے. خدا ایسے کام کرتا ہے. خدا اپنا وہ شکائنہ, وہ اپنا جلال اور اپنی گلوری جو ہے اس طرح سے بانٹتا ہے, وہ دیتا ہے. آج ایک ہی گل نال لے کے جانا, میں بار بار ایک گل بار بار کری جانے شکائنہ گلوری, اور چرچ کا نام ہی شکائنہ گلوری ہے. اس کو سمجھ کر جائیے گا اس بات کو لے کے کہ آپ کون سے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, کون سے جلال کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اور ابھی ہم نے نہ یشوع کو شروع کیا اور نہ ہم نے 10 باب مکاشفہ پر گئے ہیں. کبھی خدا نے چاہا تو اس کو شروع کریں گے. سانو فاؤنڈیشن رکھتے ہیں, تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو اس جلال کے اندر جب پتھر ہٹایا گیا, آج آپ اپنی زندگی میں ان پتھروں کو ہٹا کر جائیے گا. اگر کہتے ہیں نا اسی شکائنہ گلوری چرچ دے ممبر ہیں 5 سال تو پھر یہ پتھر بیچ میں ہونے نہیں چاہیے آپ کی زندگی کے اندر. اگر آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس خوشی اور آرام ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں سزا دوں گا. وہ کہتا ہے میں تمہیں آرام دوں گا. آرام دینے کے لیے وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ. تو جانا کس کے پاس ہے؟ شکائنہ گلوری, وہ جلال کے پاس جانا ہے. جب اس کے پاس اس کی حضوری میں جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آرام. پھر آپ جو ہیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے, زندگی کی مشکلوں میں بس ایسے چلتے نہیں رہیں گے. اگر میسج کے چرچ میں بیٹھتے ہوئے بھی آپ اس کے وعدوں کو نہیں لے پا رہے تو افسوس ہے ہمارے اوپر. اگر ہماری زندگی کے اندر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی سپر نیچرل مفوق الفطرت کام نہیں ہوا, تو پھر افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اس جلال کا سامنا ہی نہیں آج تک کر پائے. ہم نے اپنے لیے کسی موسیٰ کو بیچ میں رکھا ہوا ہے کہ موسیٰ ہی ساڑھے واسطے گل کرے اور کوئی گل نہ کرے. موسیٰ ہی آئے اتر کر اور وہی بات کرے. ضرور ہے کہ آج اس پردے کے پھٹ جانے کے سبب سے, اس اب پتھر کے ہٹائے جانے کے سبب سے وہ زندگی جو ہے وہ باہر آنی چاہیے. وہ زندگی کو باہر آنے دیں. اور جب پتھر کو ہٹایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم خود ہٹاؤ, تم نے خود رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے ہٹنے کے سبب سے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ لازر باہر نکلا, تو وہ کیا ہے؟ وہ مردہ 4 دن کا زندہ ہو جاتا ہے. کس کے سبب سے؟ جلال کے سبب سے, کیونکہ جلال خود چل کر آ گیا ہے. پہلے سردار کاہن چل کر جاتا تھا, آج وہ آپ ہی آ رہے ہیں چل کے توڑے کول. وہ خود ہی چل کر اس زکئی کے گھر کے اندر چلا گیا. آج خود ہی وہ چل کر ان کتابوں کی صورت میں کہاں پر جاتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر, آپ کے سفر کے اندر. آپ کی موٹر سائیکل کے اوپر یہ سفر کر رہا ہوتا ہے یہ جلال, یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے ہر وقت جلال. اور اس جلال سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنے ٹائم ملتا ہے بھائی یاشر اکثر اپنے بتاتے ہیں, میں ڈیوٹی تے بھی ہوں نا, گڈی سے بیٹھے میں کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دینا. خداوند بھائی کو برکت دے کہ اس جلال اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں اس شکائنہ گلوری کے اندر. جب وقت ملتا ہے کھولیں, اس میں سے کچھ لینا شروع کریں. ایک ہی پیراگراف ہمیں بار بار پڑھی جائے, خدا آپ کے ساتھ کوئی نئی بات کرے گا. خدا آپ کے اوپر کچھ نیا کھولتا رہے گا. خدا آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ نیا ظاہر کرتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شریک ہوں. اور وہ پردے کے پھٹ جانے کے سبب سے وہ اب آپ سب کو, صرف 120 کی جماعت نہیں, آج آپ سب کے اوپر جو ہے ان نعمتوں کو نازل کرنا چاہتا ہے, ان برکتوں کو آپ کی زندگی میں نازل کرنا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سب اس کے اندر شریک ہو سکیں. اس لیے اس کو ہٹائیں, اس پتھر کو ہٹائیں. ایک چھوٹی سی مکاشفہ 10 باب کی بات کر کے پھر میں اس کو بند کروں گا. اب مکاشفہ 10 باب کے اندر یہ جو بادل آ رہا ہے اتر کر, تو وہ آ کر کیا رہا ہے؟ یہ بادل کیا ہے؟ آمین, گاڈ بلیس یو بھائی ساجد. تو یہ ہے شکائنہ گلوری,
یہ ہے وہ جلال. یہ اتر کر آ رہا ہے کہاں پر؟ مکاشفہ 10 باب کے اندر. یہ وہاں پر اتر کر آتا ہے اور کہاں پر آیا ہے؟ ایک اپنا پاؤں لکھا ہے کہ وہ رکھتا ہے خشکی کے اوپر اور ایک سمندر کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ خشکی اور سمندر جو ہے یہ کیا ہے؟ لیکن تو ان کو شوردہ میں یہ خشکی اور سمندر جو ہے بھائی، جس طرح سے آج ہم سیکھتے آ رہے ہیں آج تک کہ یہ جو ہے دو چیزوں کو جو ہے یہ پیش کر رہا ہے، امریکہ کو اور روم کو. ایک کیا ہے؟ ایک طرف سے مذہب آ رہا ہے اور دوسری طرف سے کیا آ رہا ہے؟ دنیا داری آ رہی ہے. ایک طرف ہالی ووڈ موجود ہے اور دوسری طرف سے مذہب موجود ہے جو پوری دنیا کے اوپر جو ہے غلبہ پا رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر غلبہ پا رہا ہے. لیکن جب وہ اتر کر آتا ہے، وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ جب اتر کر آتا ہے تو اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھتا ہے، ایک پاؤں خشکی کے اوپر اور ایک پیر رکھنے کا کوئی مقصد ہے. اس کے پاؤں رکھنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ جہاں پر آپ پاؤں رکھتے ہیں وہ ملکیت آپ کی ہوتی ہے. آج کل ویکھیا تسی جڑے پلاٹ ہوندے نے لوگ قبضہ کرنے واسطے کی کردے نے؟ اتنے اپنا پیر رکھ کے منجی ڈا کے اتنے بہ جاندے نے کہ اتنے ہن ساڈا قبضہ ہو گیا ہے. تھوڑی جی چار دیواری کی تھی، ہمارا اب قبضہ ہو گیا ہے، اب ہم یہاں پر بیٹھیں گے، یہ ہماری ملکیت ہے. تو یسوع مسیح لے کے کی آ رہا ہے؟ ملکیت کی کتاب ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے. وہ ملکیت کی کتاب ہے، آپ کو مالک بنانے کے لیے وہ نیچے آ رہا ہے. اور جب وہ آتا ہے اس 10 باب کے اندر وہ کر کیا رہا ہے؟ اپنا پاؤں اس خشکی اور پانی کے اوپر رکھتا ہے. وہ رکھ کس کے اوپر رہا ہے پاؤں؟ صرف روم دے اتے یا امریکہ دے اتے نہیں رکھ رہا، اس نے پاؤں ہمارے اوپر آ کر رکھا ہے. اس نے پاؤں جو ہے ہمارے اوپر آ کر آج رکھا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ملکیت کی ایک کتاب ہے اور وہ کسی کو دینا چاہتا ہے. تو کینوں دینا چاہتا ہے؟ جنہیں پیر رکھے گا. جب ہم کوئی گھر کو چیز خریدتے ہیں تو انہیں کی کرنے ہیں؟ انگوٹھے لانے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ کیا ہے؟ ہمارا فنگر سکین جو ہے، جو بھی ہے، جب ایئرپورٹ سے ہم گزر کر جاتے ہیں فنگر سکین کرو، یہ کرو، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ملکیت ایک ہوتی ہے کہ پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر میری انگوٹھا لگ گیا، اب یہ میری ملکیت ہے. وہ ملکیت جو ہے ظاہر کرتی ہے، وہ ملکیت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے جب اس کی ایڑی لگی ہے. یشوع کو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ کس کی ہو جائے گی؟ وہ تیری ہو جائے گی. اب یسوع مسیح کے پاؤں کا تلوا اگر آپ کی زندگی کے اوپر ٹک گیا ہے تو آپ کس کے ہو گئے ہیں؟ آپ پھر اپنے نہیں رہے، آپ تو پھر مر گئے ہیں. اس نے پاؤں رکھا اور آپ کو مار دیا ہے، اور مار کے اس نے کیا ہے کہ آپ کے اندر سے اس روم کو اور امریکہ کو ختم کیا ہے. اس کو اس نے آ کر آپ کے اندر سے ساری دنیا داری کو، سارے مذہب کو، آپ جو کسی پینتیکوسٹل سے تھے، میں جو کیتھولک سے تھا، یہ اس نے پاؤں رکھ کے اس نے کیا ہے؟ میرے اندر سے وہ کیتھولک سسٹم ختم کیا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ روم سے. تو روم کتنے سی؟ روم تو ایس زمین ہوتی سی، ایس زمین تے سی. کیونکہ یہ بدن کیسے بنا ہے؟ اس زمین کی مٹی سے بنا ہے. تو ہم کیا ہیں؟ وہ زمین کی مٹی سے ہی نکلے ہوئے ہیں. اور اس مٹی کے اوپر، اس کے اوپر آج وہ اپنا آ کر پاؤں رکھتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے وہ کیتھولک سسٹم، وہ دنیا داری، وہ مذہب، وہ ساری کی ساری چیزیں نکال کر باہر پھینک دے. وہ باہر نکال کر پھینکے گا، اس کا پاؤں کا تلوا ٹکے گا تو کیا ہے؟ وہ جگہ اس کی ہو جائے گی. ہم کس کے ہو جائیں گے؟ ہم یسوع مسیح کے ہو جائیں گے. آج وہ اس ملکیت کے لیے آیا ہے، اس ملکیت کو لے سکے، اس ملکیت کے اوپر وہ قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ آ کر اس کھلی کتاب کو آپ کو دینے کے لیے آیا ہے تاکہ اس کی ملکیت کے اندر آپ آ جائیں واپس. وہ جلال کہاں پر آیا؟ وہ چل کر خود اس بادل کی صورت میں نیچے آ گیا ہے آپ کے پاس. اور وہ جلال جہاں پر اتر کر آتا ہے وہاں پر اس کی ملکیت ہو جاتی ہے. اس کی ملکیت کے اندر آپ آ جاتے ہیں، آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور یہ صرف پہلی سلائیڈ ہے، میں اس کو بند کرنے لگا ہوں. آپ کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں کے اوپر، برائے مہربانی. تھک گئے ہوگے، 5 منٹ لے کے میں بند کر رہا ہوں اس کو. خداوند نے کبھی دوبارہ موقع دیا تو اس پیغام کو بیان کریں گے. ابھی اس کو میں نے صرف شروع کیا ہے، مکاشفہ 10 باب. تو ہم جب کہ اس کی ملکیت کا حصہ آج بن چکے ہیں، اس نے ہماری زندگیوں کے اوپر آ کر قدم رکھا اور سارا پریسبیٹیرین کیتھولک سسٹم، یہ ساری کی ساری چیزیں نکال کر اس نے باہر پھینک دی ہیں. کیونکہ جب وہ اتر کر آئے گا، پاؤں آپ کے اوپر رکھ کر آپ کو دبائے گا، تو آپ کیا ہیں؟ اب خود ہم آج اس کا بدن بن چکے ہیں. بدن ہم ہیں اور سر جو ہے وہ اتر کر آیا خود سے. اور سر جو ہے
آج انہی ٹانگوں کو انہی ہاتھوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. آج شکائنہ گلوری کہاں پر ہے؟ وہ آپ ہیں چلتے پھرتے. جب آپ اس جلال کو زندگی میں لیے ہوئے ہیں, جہاں کہیں آپ جائیں گے آپ کی زندگی نمکین ہونی چاہیے. آپ کی زندگی سے لوگ برکت پائیں, آپ کے بول چال سے برکت پائیں, آپ کے زندگی کے رویے طریقہ کار سے برکت پائیں. کیونکہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو, کیا لکھا کلام کے اندر کہ نمک کے بغیر کھانا جو ہے پھینک دیا جاتا ہے. تو ہماری زندگی کیا ہے؟ نمکین زندگی ہونی چاہیے. لوگ آپ کی زندگی سے برکت پائیں. وہ کیسے پائیں گے؟ اگر وہ جلال ہے زندگی کے اندر, اگر وہ شکائنہ گلوری ہے. لوگ جلال پائیں گے, آپ کی زندگی سے برکت پانا شروع کریں گے. آپ کو دیکھ کر اس کے نام کی تمجید تعریف کرنا شروع کریں گے. یہاں پر جلال موجود ہے. ایلیا جو ہے کیسے اٹھایا گیا آسمان کے اوپر؟ شکائنہ گلوری میں. وہ رتھ آتے ہیں آسمان سے, اور رتھ آئے ہیں اور اس ایلیا کو اٹھا کر کہاں لے کر چلے گئے؟ اس جلال کے اندر. وہ آگ اتر کر آتی ہے اور وہ جلال جو ہے لے کر چلے گئے. بھائی برہم نے اکثر پیغامات کے اندر بیان کیا ہے, یہ جو گاڑیاں زمین کے اوپر چلتی ہیں, جب رویا میں وہ دیکھتے تھے, وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ یہ گاڑیاں, گاڈ بلیس یو بردر, کہ یہ جو گاڑیاں جو چلتی ہیں, جب رویا میں بھائی برہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ایک آتشی رتھ ہیں, یہ زمین پر چلتے پھرتے ہوئے رتھ ہیں. اور بھائی برہم جو ہیں وہ کس طرح سے مرے کیسے ہیں؟ ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے اندر. ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے اندر گاڑی چل رہی ہے اور بھائی برہم کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے. کیسے؟ وہ اگر پہلے ایلیا کو ایک رتھ کے اوپر لے کر گیا ہے, یہ بھی ایلیا جو ہے اسی رتھ کے اندر جائے گا. یہ بھی ایلیا ایسے نہیں مرے گا کہ بیمار ہو کے مر گئے یا کینسر سے, نہیں. یہ رتھ کے اندر ہی, اسی گاڑی کے اندر ہی ہو کر جائے گا اور اس جلال کے اندر چلا جائے گا. اس لیے بھائی برہم کا جو ہے اس کار ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جلال کے اندر جب رویا میں دیکھ رہا ہے. رتھ کیا کرتے ہیں؟ بہت تیز بھاگتے ہیں, لیکن آج کی گاڑیاں اس سے بھی تیز بھاگتی ہیں, ان گھوڑوں سے بھی تیز بھاگتی ہیں. ان کے اندر زیادہ ہارس پاور ہوتی ہے, تو وہ زیادہ تیز بھاگ رہی ہیں. تو پہلا ایلیا آیا, اس کے بعد جب پانچواں ایلیا ہے تو وہ نہ تو زیادہ تیز دوڑے گا. جب وہ دوڑے گا تو وہ دوڑے گا پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک, اور ایسے 5 منٹ میں دوڑ ختم کر دے گا. ساری کتابوں کے اندر ہی دوڑ کر پہنچ جائے گا کہ اس کتاب کا جو بھید تھا وہ کیا ہے, مکاشفہ کے اندر کیا ہے, پیدائش کے اندر کیا ہے, سلاطین کی کتاب کے اندر کیا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اس کا اس رتھ کے اندر جانا تھا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں چارلس اور ایلا برنم کا بیٹا نہیں ہوں, جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں, تو پھر آتشی رتھ آ گئی اس کو لینے کے لیے. اب آتشی رتھ اس کو لینے کے لیے آ گئے ہیں کہ اب اس شکائنہ گلوری کے اندر, اب اس جلال کے اندر نبی چلا جائے. اب نبی جو ہے زمین کے اوپر اب اور دیر نہیں رہے گا. اب اس نبی کا اس آتشی رتھوں کے ذریعے آسمان پر جانا ضروری ہے. اس کو نظر آ گیا, سمجھ آ گئی کہ جلال آ چکا ہے. ہم اپنی زندگی کے اوپر آج غور کریں اور دیکھیں کہ کسی وقت بھی ہمیں بھی اوپر سے آواز آ سکتی ہے, لیکن کیا اس دروازے کے کھلنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں پر جانے والے ہیں؟ اگر تو ہمارے اندر اس سردار کاہن والا ہی ڈر ہے پرانے عہد نامہ کے اندر کہ پتہ نہیں میرا کی بنے گا, تو آج اس ڈر کو, اس خوف کو یہاں سے ختم کر کے جائیے گا. اس ڈر کو اپنی زندگی سے ختم کریں, کیونکہ وہ ایک لعنت ہے جو آپ اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی, وہ آپ کی زندگی میں آپ کو ترقی نہیں دے رہی. آج کیا ہے؟ آج آپ کسی بھی مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ یہ ہے کون, ماں ہم کون ہیں. اپنی حیثیت کو دیکھیں. اور یہ سادہ ہے کلام, بالکل سادہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ سادہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں, کوئی مشکل بات میں نے آپ کے سامنے نہیں کی. یہ سادہ سا کلام, اس کو سادگی کے اندر لیں. برہم کہتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو سادگی میں چھپاتا ہے اور سادگی میں ظاہر کرتا ہے. وہ سادہ لوگوں کے پاس آتا ہے تاکہ ان کے ساتھ بات کرے. آج آپ اس کے جلال کے اندر جو ہے شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ تو جلال تو کھلا پڑا ہے, تخت آپ کے لیے سجا ہوا ہے, لیکن آپ اپنے دلوں کو اس کے قریب لے کر آئیں. آپ زندگی کی کسی بھی کشمکش میں ہیں, مشکل میں ہیں, بیماری پریشانی کے اندر ہیں, اس ایمان کے اوپر آج کھڑے ہو جائیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے اس مذبح کے اوپر. اور اگر وہ موجود ہے تو آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. آپ روحانی زندگی کے اندر کوئی بھی آپ کو مشکل ایسی پریشانی آ رہی ہے تو آپ کیا ہے, اسے مانگنا شروع کریں. وہ خداوند آپ کے لیے مہیا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ یہوہ یری ہے. وہ کر سکتا ہے, وہ سوکھی ہوئی لاٹھی میں زندگی ڈال سکتا ہے. جب وہ شکائنہ گلوری میں آتی ہے تو یہ شکائنہ گلوری میں آنے والے لوگ یہ سوکھی زندگیاں نہ رہ جائیں, ان کے اندر جو ہے وہ جلال بھر جائے اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ نمکین ہو جائیں. کیونکہ اسی شکائنہ گلوری کے اندر آپ کا ایک دن رپچر ہونے والا ہے. اسی شکائنہ گلوری کے اندر ہی وہ آپ کو اٹھا کر لے کر جانے والا ہے.
اسی میں ہم اٹھائے جانے والے ہیں، لیکن ہم اپنی حیثیت مقام کو پہچانیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنی حالت کو درست کریں، اپنے رویے کو، اپنے لباس کو، کیونکہ سردار کاہن کے لیے خدا نے ایک طریقہ ٹھہرایا تھا، اگر تو نے میرے ساتھ ملنا ہے تو اپنی حالت کو درست کر، پہلے اپنے طریقے کو، اپنے رویے کو درست کر۔ اگر خادم یہاں پر کلام آ کر سنا رہے ہیں، اگر ہمارے رویے درست نہیں ہیں تو پھر خدا اتر کر نہیں آئے گا، پھر خالی آپ دانش مندی کی باتیں ضرور کر لیں گے 4-5 میسج کی کتابیں پڑھ کے، لیکن جو خدا کی طرف سے ایک تحریک ہے، سمجھ رہے ہیں، جو انسپریشن ہے، تحریک ہے، تحریک کے سبب سے خدا بات کرے کسی بھائی کے لیے، کسی بہن کے لیے، وہ نہیں اتر کر آئے گی۔ یہ میسج جو ہے یہ تحریک والا ایک پیغام ہے۔ بھائی برینم کو مہریں بیان کرنے لگے، پتہ ہی نہیں ہے مہریں کی ہوندیاں نے، سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے مہریں کیا ہوتی ہیں، پہلی مہر میں کیا ہے، دوسری میں کیا ہے، پہلی مہر کو کچھ بیان کر دیا پہلے، لیکن جب تحریک آتی ہے، جب وہ فرشتہ آپ کے پاس اتر کر آئے گا، جب وہ جلال اتر کر آئے گا، آپ سے ملاقات کرے گا، پھر آپ کا کلام جو ہے فرق ہو جائے گا، پھر آپ کی بات فرق ہو جائے گی، پھر زندگیوں سے جلال آپ میں سے نکل کر خدا باقی زندگیوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ لیکن آج وقت کیا ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ہم صرف یہ میسج کھیلنا اس کو بند کریں۔ میں کچھ مہینے پہلے میں کافی پریشان تھا پاکستان کی مختلف کلیسیاؤں کو لے کر کہ ہمیں اب میچور ہونا چاہیے، ہمیں بالغ ہونا چاہیے، ہم بچوں کی طرح جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑے رہیں کہ اے بھائی نو ویکھو تے اے بھن نو ویکھو، نہیں، اب اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ خدا جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتا جیڑی اسی ڈیٹیل دے وچ جانے ہیں، وہ نہیں غور کرتا۔ سلیپ کے اوپر ڈاکو تھا، وہ اس کی زندگی کی ڈیٹیل میں نہیں گیا، اور نہیں تو کل ڈاکہ مار کے آئے میں، تو نے کل یہ کیا، تو نے وہ کیا، اس نے کیا کیا، اس نے سادہ دل سے اس نے اس کے اوپر ایمان رکھ لیا، اس شکائنہ گلوری کے اوپر، اس نے اس جلال کے اوپر ایمان رکھ لیا، اس ڈاکو نے اس نے ریئلائز نہیں کروایا، ہاں تو اے بھی کر رہے ہیں، تو اے کر رہے ہیں۔ بھائی برہنم کہتے ہیں ساری زندگی انہیں ڈاکے ہی مارے نے، پٹھے کام کیتے نے، لیکن بھائی برہنم کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مقصد بیچارے کا کیا تھا؟ شاید غریب ہو، کھانے کے لیے پیسے نہ ہوتے ہوں، اس نے ڈاکے مارنے شروع کر دیتے، اور اب اس کا یہ پیشہ ہی بن گیا، اب اس کا یہ پیشہ ہی بن گیا، تو پیشے کے سبب سے اس نے یہی کام کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ایک ہی بات چند سیکنڈ کے اندر، وہ کیا ہے؟ ابدیت کے اندر جا رہا ہے۔ ہم کسی کے اوپر جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اپنی بہن بھائی کے اوپر، بھائی آپ یہ کریں، بھائی وہ کریں۔ ہر ایک شخص نے اس تخت عدالت کے سامنے جا کر اپنا جواب خود دینا ہے، سب نے اپنا جواب اس کو خود دینا ہے، اور جواب جب خود دینا ہے تو اپنا چال چلنے میں اسی آپ ہی درست رکھنا ہے، کسی نے نہیں۔ یہ دوڑ ہماری ہے۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن صحرا جو ہے وہ ایک ہی کو ملتا ہے۔ تو وہ صحرا کس کو ملے گا؟ جڑا تیز دوڑے گا، جڑا برادر بینم والی ایلیا دی دوڑے گا۔ فراری گاڑی کا پتہ نا آپ کو، سب سے زیادہ جو تیز چلتی ہے، رتھ جتنے مرضی آپ لیں ہیں اس سے تیز نہیں ہے۔ تو بھائی برہنم کو جو رویا میں دکھا دیا نا خدا نے کہ آج ادھر رتھ ہے ہون گی، اس زمانے سے سائنس بدل گئی ہے، آج کا یہ رتھ ہے اور میں تجھے اسی میں لے کر جاؤں گا۔ 16 سلنڈر والی بات سنیے بھائی برہنم، جب 16 سلنڈر کی بات کرتے ہیں، وہ ایک کار تھی 16 سلنڈر کی، اس زمانے کے اندر 16 سلنڈر کیڈلاک، تو کیڈلک گاڑی تھی اور اس کے اندر جو ہے 16 سلنڈر لگتے تھے۔ آج کی جو گاڑیاں ہیں ان میں کوئی 1-1.5 لگتا ہے، جن کو گاڑیوں کو زیادہ نالج ہے ان کو پتہ ہوگا، یا 3 زیادہ سے زیادہ 4 سلنڈر ہوتے ہیں جو اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اس گاڑی کے اندر جو ہے 16 سلنڈر تھے۔ تو 16 سلنڈر جو ہیں وہ گاڑی ایسی تھی جیسے یہ ہوا میں اڑتی ہے، یہ ہوا میں جیسے یہ گاڑی اڑتی ہے۔ تو بھائی برہنم کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک دن آنے والا ہے، وہ 16 سلنڈر جو ہیں، وہ 16 سلنڈر کیا ہیں؟ وہ اڑیں گے 16 سلنڈر کہے نے وہ ہم ہیں۔ زمین کے کتنے ایلیمنٹ سے آپ مل کر بنے ہیں؟ 16۔ ان 16 ایلیمنٹ سے آپ بنے ہیں، اور بھائی برہنم کو خدا نے اس وقت دکھایا ہے 16 سلنڈر کی گڈی گڈی اٹھتی ہے، لیکن یہ جو 16 سلنڈر ہیں یہ ہیں وہ اصل گاڑی، یہ ہے وہ گاڑی جب پوری ایک اپنی پاور میں آئے گی۔ ابھی تک آئی نہیں آپ اپنی پاور کے اندر، جب آپ اپنی پوری پاور کے اندر آ جائیں گے پھر آپ اڑنے والی قوت آ جائے گی آپ کے اندر، پھر آپ اڑنا شروع کر دیں گے۔ ابھی اس حالت میں آپ نہیں ہیں، اس ایمان کے اندر نہیں ہیں، لیکن کیا ہے آہستہ آہستہ سے ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی بہنوں کی بھائیوں کی سپورٹ کریں، جو کمزور ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے مسیحی رویہ، طریقہ کار۔ یہ نہیں کہ ایک بھائی تھے، آیا مذہبہ تھے،
دعا کر رہا دوسرا بھائی کہ ویکھیا نا ان دی زندگی گناہ نہ بھری ہوئی ہوں خدا کو معافی مانگ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو مذبح کے سامنے آ کر جھکتا ہے وہ شاید گناہ کی وجہ سے آیا ہے. بھائی ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا کو اگر آپ نے ملنا ہے تو سب سے قریبی جگہ چرچ میں پتہ کون سی ہے؟ پلپٹ. خدا کا جو مذبح ہے وہ خدا سے ملنے کے لیے قریبی جگہ ہے. وہ تو بھائی خدا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں مذبح پر, تسی پیچھے چرچ ہی بیٹھے ہوندے خلاف کر رہے ہو کہ انہیں کو غلطی ہے جڑا رو رو کے دعاواں کر رہا ہے خدا ان کو معافی مانگ رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ جلال کے پاس آج سے آنے کی کوشش کریں. آپ کو آج یہ میں آپ کے سامنے پیغام دے کر جا رہا ہوں, اگر خدا موقع نہ دے تو پھر ہماری رپچر میں ملاقات ہوگی, لیکن اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ جا سکتے ہیں کوالیفائی کرنے کے لیے وہ ایک ہی چیز ہے, سادہ خدا زندگیوں کے اوپر غور کرتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ رپچر اسی لایا ہے, یہ سادہ سی زندگی ہے. وہ ڈاکو کے پاس سادہ سا ایمان تھا, اس نے کہا کہ ہاں یسوع مسیح میں تیرے ایمان لینا. دو بندے ہیں, ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے, تو وہ دوسرا جو ہے کہہ رہا نہیں اگر تم اپنے آپ نو نہیں بچا سکتا سانو کہیں نہیں بچائیں گا, دوسرا کہہ رہا ہے. لیکن ایک کیا کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد رکھنا, مجھے یاد رکھنا. خدا نے کبھی چاہا تو اس کے اوپر پیغام دیں گے, مجھے یاد رکھنا. اگر تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. اس نے ایک ہی بات کی, اور کہاں پر وہ جا رہا ہے؟ اسی صبح 10 بجے تھے آئے ہیں, کد لیے آئے ہیں اس کے فردوس میں, اس کے جلال میں جانے کے لیے, اس کے جلال میں جانے کے لیے. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں زمین کے اوپر رہ کر, تو کوشش ہماری جو چل رہی ہے یہ اس کو پسند آ رہی ہے, وہ دیکھ رہا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں جاتا جس میں ہم کہہ رہے ہیں فقی فریسی نا سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنی ہیں, اے پائی ہیں جی پہنا ہیں جی. پلیز برائے مہربانی چیزوں کو چھوڑ کر اس کی صلیب کے طرف پاس غور کرتے رہیں, اس کی طرف, اس کی صلیب کی جانب دیکھتے رہیں. وہاں سے جو ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے, کہیں اور سے زندگی ملنے والی نہیں ہے. یہ وہاں پر ہے, وہاں پر وہ شکائنہ گلوری موجود ہے, وہاں پر وہ جلال ہے, اور جہاں پر وہ اس کا تخت ہوتا ہے تو وہاں پر آس پاس کیا ہیں؟ 4 جاندار آ جاتے ہیں. وہ دیکھیں آپ 4 جاندار, مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 4 جاندار جو ہیں جہاں پر وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا تخت لگ جاتا ہے. وہ جہاں پر بھی ہوگا اس کا تخت ہوگا, اس کا جلال ہوگا. وہ صلیب پر تھا تو اس پر وہاں پر بھی اس کا تخت ہی تھا. وہاں پر وہ عدالت بھی کر رہا ہے ایک ڈاکو کی, وہاں پر وہ زندگی بھی دے رہا ہے ایک ڈاکو کو, وہاں پر اس کا تخت موجود ہے. اگر آپ متی کی انجیل پڑھیں تو اس پہاڑ کے اوپر اس صلیب کے آس پاس پہرا دینے والے کتنے سپاہی تھے؟ وہاں پر پہرا دینے والے صرف 4 سپاہی تھے. 4 سپاہی اس کے صلیب کے آس پاس موجود ہیں. وہ 4 سپاہی کیا ہیں؟ وہ 4 جانداروں کو پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ جہاں پر وہ زندگی موجود ہوتی ہے, جہاں پر وہ شکائنہ گلوری جلال ہے, جہاں پر اس کا تخت ہے, کیونکہ صلیب کے اوپر ہی وہ زندگی بھی دے رہا ہے اور عدالت بھی کر رہا ہے. وہ صلیب کے اوپر ہی سارے کام کرتا جا رہا ہے, اور جہاں پر اس کا تخت ہوتا ہے, مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ وہاں پر 4 جاندار بھی موجود ہوتے ہیں. وہ آس پاس جو ہیں وہ چاروں جاندار بھی آ جاتے ہیں. تو وہ 4 سپاہی, بائبل کی جو آیتیں ہیں بھائی برہن کہتے ہیں ایویں نہیں لکھ دیتی ہیں گئیاں, کوئی بھی بات جو ہے بے مقصد نہیں ہے, ہر ایک بات کا ایک مقصد ہے, ایک مقصد ہے. تو وہاں پر اس نے اپنے تخت کو وہاں پر بھی لگا دیا, اور 4 سپاہی جو ہیں وہ پہرا کر رہے ہیں. تو یہ 4 جاندار کیا کرتے ہیں؟ پہرا کر رہے ہیں اس تخت کا پہرا کر رہے ہیں. آج وہ بیل کی جو خدمت ہے وہ کس کی ہے؟ پاسٹر کی. تو پاسٹر کر کے رہا ہے, پہرا دے رہا ہے, وہ پہرا دار ہے. خدمت کے اندر آج ہم موجود ہیں, ہم پہرا کس کا دے رہے ہیں؟ دلہن کا. ہم پہرا دار ہیں, ہم اس کا پہرا دے رہے ہیں. لیکن وہ جلال جب کہ آج موجود ہے, وہ صلیب پر اس نے آپ کے لیے میرے لیے جان دی ہے, وہ لہو موجود ہے, وہ لہو آج بھی آپ کے لیے موجود ہے. اور اس لہو کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے لیے بھائی برہم کہتے ہیں کہ جب صلیب پر اس نے جان دی ہے تو ہماری جو ساری کل پرسوں کی اگلے سال کی بھی جو آپ کی غلطیاں خطائیں ہیں کمزوریاں ہیں اس نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے. تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کی عدالت اس زمین کے اوپر کرنا شروع کریں, کسی کی بھی عدالت ہم کرنا شروع کریں. کسی کی بھی ہم عدالت نہیں کر سکتے. عدالت کا ایک ٹائم ہے, ہونے نال زمین تے جج نہ بنو, ایک ججمنٹ آپ کو ملے گی آسمان تے جا کے, جب ہم اس جلال میں جائیں گے, جب یہ کنگ اور کوئین کٹھی بیٹھیں گی, جب یہ آستر جو ہے تخت پر بیٹھے گی, پھر عدالت کرے گی. یہ پھر عدالت کرے گی. پہلے عدالت آستر آپ کو کرتی نظر نہیں آئے گی. آستر کا عدالت کا ایک وقت ہے جب اس نے عدالت کرنی ہے. آج ہم ان چیزوں سے نکل کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں.
اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے راستہ کو دیکھیں, اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی اس کے ساتھ صاف ہے, تاکہ آپ بھی آج وہ سردار کاہن کا کام کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بہن کمزور ہے تو بہن دوسری اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے, اس کے لیے دعائیں کرے, اس کو اٹھانے کی کوشش کرے. اگر ایک بھائی کمزور ہے تو دوسرا بھائی اس کے لیے دعا کرے. ایک خادم کے اندر آپ کو کمزوری نظر آ رہی ہے تو اس کی کمزوری کو اچھالنا آپ شروع نہ کریں, اور نہیں آئے تو بھائی انجدہ آئے تو بھائی یہ تو وہ. کیوں نہیں آپ اس کی کمزوری کو دور کر رہے؟ آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ اگر ساڑا سکا پرا ایک ہی ماں تو پیدا ہوا, ہم اس کی تو نہیں مخالفت کرتے ہیں, اس کو ہم مارنے تک نہیں جاتے کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے, خون کا ایک رشتہ ہے. لیکن اس خون سے بڑھ کر ایک اور خون کا رشتہ ہے, وہ ایک اور خون کا رشتہ ہے جس کے اندر ہم سب لپٹے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایک خاندان جو اس خون کے اندر ہے, اور ہم سب مل کر, پالوس کہتا ہے, سب اس کے بدن کے اعضاء ہیں. اور جب کہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں, اگر یہ میری انگلی کو کچھ ہو جائے تو میرا پورا بدن درد میں آ جائے گا, پورا بدن تکلیف سے گزرے گا. اگر میرے پاؤں کو کچھ ہو جائے تو میں چل نہیں پاؤں گا, پورا بدن ڈسٹرب ہو جائے گا. اگر ہمارا بھائی یا بہن کو گرتی ہے تو کیا ہم کوشش نہیں کریں گے اس کو اٹھانے کی؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اگر اس انگلی کے اوپر مجھے زخم آ گیا ہے تو میرے یہ دوسرا ہاتھ جو ہے یہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. میرا جب چوٹ اکثر لگ جاتی ہے تو آپ اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتے ہیں, میرا منہ بھی حرکت میں آ جائے گا کہ میں اس کی مدد کروں, کیونکہ یہ میرے بدن کا حصہ ہے. ہم کیا ہیں سارے مل کر, چاہے ہم میسج کی مختلف کلیسیائیں ہیں, بھائی کا اپنا چرچ ہے, بھائی اکرم روشن کی اپنی کلیسیا ہے, لیکن سب ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ تے جا رہے ہیں, ایک ہی کلیسیا. اگر زمین تے ساڑی صلح نہیں ہے تو اتنے کس طرح ہو سکتی ہے؟ اتنے لڑائی نہیں ہے, اوپر رویہ ایسا نہیں ہے, اوپر یہ طریقہ کار نہیں ہے. وہ خدا نے ہمیں زمین کے اوپر رکھا ہے, ہم گزر رہے ہیں تکلیف در سے, لیکن اس نے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. اس شکائنہ گلوری میں لے کر جانے کے لیے ہماری پریکٹس زمین کے اوپر کروا رہا ہے, تاکہ ہم اس کی مانند اس زمین کے اوپر ہو جائیں, ہم بن جائیں, ہماری صورت بدل جائے. ہماری صورت وہ بدلنا چاہتا ہے, ہمارے حالات کو, ہماری زندگی کے طریقہ کار کو وہ بدلنا چاہتا ہے. اور جب ہم بدل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے اندر وہ اڑنے والی قوت آ جائے گی. پھر آئے گی قوت, ویسے نہیں آنے والی. جب ہمارا طریقہ رویہ زندگی تبدیل ہو جائے گی, پھر ہمیں خود اپنے اندر ہوگا, ہاں ہم کر سکتے ہیں, ہاں ہم اڑ سکتے ہیں, ہمارے اندر اڑنے والی طاقت آ گئی ہے. اور اب کوئی گیت بھی گائیں گے تو وہ گیت عام گیت نہیں رہے گا, وہ ایک مکاشفاتی گیت ہوگا, وہ ایک مکاشفاتی گیت ہوگا. غزل الغزلات کی کتاب کے اندر جو ہیں وہاں پر گیت ہیں, وہ گیت کی کتاب ہے, لیکن وہ گیت وہی بار بار گاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں جاتے ہیں وہاں پر 7 گیت گائے گئے ہیں غزل الغزلات کے اندر. لیکن جب آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب, وہاں پر ایک 8واں گیت گایا جا رہا ہے, ایک نیا گیت گایا جا رہا ہے. جب یوحنا کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا کون ہے, کہ میرا نام جو ہے اس کتاب کے اندر تو لکھا ہوا ہے, جب وہ پتہ چل جاتا تو گیت بدل جاتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, آپ سب جو ہے میسج کے آپ نے گیت گائے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ آپ ایک اچھا انفلوئنس لے رہے ہیں انڈیا سے, آپ سنتے ہیں ان گیتوں کو. ہمارے میسج میں بھی خدا ایسے بہن, ایسے بھائی کھڑے کرے جو لکھ سکیں میسج کے گیتوں کو. لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے خدا اس کے اوپر آپ کو بڑی برکت دے کہ آپ اس شاعری کو لے کر آپ گا رہے ہیں, اور اس میسج کو جو ہے آپ گیتوں میں پریچ کر رہے ہیں. بھائی برہنم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پیغام جو ہے, جو پریچ اگر کو کر سکتا ہے تو وہ ہے آپ اپنے بدن سے میسج کو پریچ کریں. سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ آپ بھی میسج پریچ کر سکتے ہیں, بہنیں بھی پریچ کر سکتی ہیں, پلپٹ پہ نہیں, اپنی زندگی سے, اپنے بول چال سے, اپنے طریقہ کار سے. یہ ہے میسج کا پریچ کیا جانا, یہ ہے وہ میسج. بھائی برہنم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا میسج وہ ہے جو آپ اپنی زندگی سے پریچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پلپٹ پہ آئیں, میں بھائی جبران جی بڑا راست باز ہے, 2 گھنٹے بعد دیکھو بھائی جبران جو ہے کسی کلب پب میں کہیں پر کچھ دنیا داری کے اندر ہے, تو وہ کیا ہے؟ اس لیے ہم ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے میسج کے اندر رہتے ہوئے, جب ہم ڈبل زندگی گزارتے ہیں. پلپٹ پر ہم کچھ ہیں اور پلپٹ کے بعد جو ہیں ہم فرق ہیں. اس لیے میسج کے کئی خادم ترقی کیوں نہیں کر پاتے کہ میسج چرچ میں تو وہ میسج کے پاس رہیں, باہر جو ہیں ان کے بچے کیوں نہیں گروتھ کر پاتے اسی میسج کے اندر. میں جانتا ہوں ایسے خادمین کو جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میسج میں گزار دی, لیکن ان کا خاندان کوئی بھی میسج میں نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے اندر ہی کچھ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں, ان کا اپنے خاندان کے میسج کے اندر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈبل زندگی انہوں نے گزاری ہے. چرچ پہ تو وہ میسج گئے ہیں اور پلپٹ سے اترے ہیں تو میسج کیڑا میسج ہے؟ دنیا داری سب کچھ چل رہا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ آج ان کی نسل ہے
جو زمین کے اوپر دیکھ رہی ہے, جو اس پیغام کے ذریعے برکت نہیں پا رہے. سب سے پہلے آپ کا چرچ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کے خاندان سے, آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے خدمت کا, تموتھیوس کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ ہے خدمت کا طریقہ. اور پھر جا کر آج دیکھیں آپ کے سامنے زندہ مثالیں ہیں, میں نام نہیں لے رہا ہوں اور نہ میں لینا چاہتا ہوں, لیکن وہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کے سامنے ہے. یہ رزلٹ ہوگا جب آپ ڈبل زندگی گزارنا شروع کریں گے, یہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تو خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلہ سے برکت دے. اس شکائنہ گلوری چرچ کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. خدا نے یہاں پر ایسے خوبصورت لوگ, خوبصورت بہنیں بھائی رکھے ہوئے ہیں, اور اس بار آ کر مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے. میں آج سے 2.5 سال پہلے آیا تھا, لیکن اس بار جو میں نے ایک خاص تبدیلی ایک دیکھی ہے, ایک ریوائول, ایک بیداری جو ہے بہنوں کے اندر, بچوں کے اندر دیکھا ہے, وہ اس سے میرا دل بہت زیادہ خوشی سے بھرا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ آپ کس قدر جو ہے کوشش میں ہیں, کس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس خداوند کے ساتھ اس رفاقت میں جو ہے شریک رہیں. کہ بھائی ان بھائیوں کا, بہنوں کا مجھے پتہ ہے کہ پلپٹ کے سامنے آ کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن آج کیا ہے, وہ قوت دینے والا, دلیری دینے والا کون ہے؟ وہ خداوند ہے. اس نے وہ دلیری دی ہے. وہ سردار کاہن جو ہے وہ جا رہا ہے, اس کے پاس وہ دلیری نہیں تھی, لیکن آج پولس کہہ رہا ہے اس لہو کے سبب سے دلیری آ گئی ہے. اور جب کہ دلیری وہ موجود ہے, تو آج کیا ہے, وہ آپ کے اندر ہے, آپ کی زندگی میں خدا کا روح, اس نے آپ کو مسا کیا ہوا ہے, تو آ کر یہاں پر آپ بول سکتے ہیں. بھائی ساجد کو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں دے اندر انہیں کانفیڈنس کتوں آ کے نہ بچیاں دے اندر, کہ یہی جو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, لیکن آج یہ خدا کا فضل ہے, یہ اس کا فضل ہی ہے, اس کے فضل کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور ہم سب اس کے پلان میں ہیں, اس کی دلہن ہے, اس کا لہو کے اندر ہے. ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اس بدن کے اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ایک گر رہا ہے, دوسرا اس کو اٹھانے کی کوشش کرے, مضبوط کرنے کی کوشش کرے. پھر جا کر ہم مکمل طور پر اس ریپچر کے لیے تیار ہو سکیں گے. پھر ہمارے اندر وہ ریپچر والی تیاری آ سکے گی, تاکہ وہ شکائنہ گلوری آئے اس جلال کے اندر, ان رتھوں کے اندر آپ کو بھی لے کر چلا جائے. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اور اپنی درخواست کو, کوئی بھی آپ کی درخواست ہے آپ کی زندگی کے اندر, اس کو خداوند کے تخت کے سامنے لے کر آئیں. اس بات کو جانے سمجھے کہ وہ یہاں پر موجود ہے, اس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے, اور جہاں پر اس کا تخت ہے وہاں پر آپ کی زندگی کے اندر چاہے کتنے بھی برے کام کیوں نہ ہوں, وہ آپ کے برے کاموں کو نہیں دیکھ رہا, وہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ آپ کے دل میں اترنا چاہتا ہے. وہ جلال کی جو جگہ ہے وہ آپ کا دل ہے. آج اپنے دل میں آپ اس کو جگہ دیں. وہ شکائنہ گلوری, وہ جلال آپ کی زندگی میں اتر کر آنا چاہتا ہے. آج آپ اس کو موقع دیں, آج ہی وہ آپ کی زندگی کے حالات کو بدل دے گا. وہ آئینہ جب آپ کے پاس آ جائے گا چل کر, تو پھر آپ کل والے نہیں رہیں گا. جب آپ اس آئینہ میں وہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھائے گا, تو آپ بدل چکے ہوں گے, آپ کی زندگی بدل جائے گی. وہ جیلسی, وہ مخالفت, وہ سب چیزیں وہ نکال کر آپ کی زندگی سے باہر پھینکنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس اٹھائے جانے کے لیے, اس خاندان کو وہ تیار کریں. تو اٹھائے جانے کا ایمان آنے کے لیے اس نے ایک طریقہ کار آپ کے لیے ٹھہرایا ہے کہ آپ کا رویہ, آپ کی زندگیاں اس کے سامنے صاف ہو جائیں, درست ہو جائیں, حلیم ہو جائیں, آپ فروتن بن جائیں, اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں. پھر جا کر وہ آپ کو بڑا کرے گا. پھر جا کر جو ہے وہ آپ کو سرفرازی دے گا. وہ آپ کو زمینی بھی اور آسمانی بھی آپ کو نعمتوں سے, برکتوں سے وہ آپ کو نوازے گا. تو آج اس کے سامنے آئے اور اس سے کہیں, خداوند یہ ہے میرے دل کی مناجات, یہ ہے میرے دل کی مراد. آپ اس خداوند کو کہیں, جو بھی آپ کی زندگی کے اندر کمزوری ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, آپ دلیری سے دعا نہیں کر سکتے, آپ اس میسیج کو پڑھ نہیں سکتے, کتابیں پڑھنے سے جو ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ میں بند کر دوں اس کو, اس خداوند سے کہیں آپ کی کمزوری ہے, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن زور دینے والا ایک ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہیں زور بخشوں گا. اس سے زور مانگیں, اپنی کمزوری کے اوپر غور نہ کریں اور اپنے آپ کو نکما نہ جانے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آپ ہیں اصل مالک اس کائنات کے. اس نے آج آ کر آپ کو وہ ملکیت کی کتاب دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو لے اور اس کو کھا لے. وہ آپ کو ملکیت دینا چاہتا ہے. وہ اتر کر آیا ہے اس بادل کی صورت میں,
اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بدن کے ساتھ لگ کر وہ ایک ہو جائے اور آپ اس بادل کے ساتھ پھر اٹھائے جائیں گے آسمان کے اوپر. وہ بادل آیا ہی آپ کو لینے کے لیے ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ طاقت وہ قوت پیدا ہو جائے. اپنے دل کو اس کے سامنے آج لے کر آئیں اور اس بات کو جانیں کہ وہ آج ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے. بڑی سنجیدگی سے اپنے دلوں کو اس کے سامنے جھکائیں اور اس خداوند کو کہیں کہ خداوند تو میری زندگی کو جانتا ہے, کوئی بھی کمی ہے کمزوری ہے اس کے سامنے لے کر آئیں. اس کو کہیں کہ خداوند مجھے معاف کر. وہ برے کا لہو جو ہے وہ تخت کے اوپر آپ کے لیے موجود ہے. وہ لہو جو ہے آج بھی وہ ویلڈ ہے, وہ ایکسپائر نہیں ہوا آپ کے لیے. اس لہو کو اپنی زندگی میں مان لیں اور بڑی سادگی اور سنجیدگی سے اس کے پاس آئیں اور اس کو کہیں کہ خداوند میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتی ہوں. خداوند مجھے بھی وہ موفوق الفطرت تجربہ دے میری زندگی کے اندر, مجھے بھی وہ شکائنہ گلوری وہ جلال بخش خداوند میری زندگی کے اندر. اس خداوند کو کہیں کہ خداوند تو میرے لیے بھی کر سکتا ہے سب کچھ. خداوند اگر تو نے اس بھائی بہن کو برکت دی اس کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. اپنی شناخت جو ہے اس کلام کے کردار کے ساتھ کرنا شروع کریں. اگر اس رود کے لیے وہ کر سکتا ہے, اس کو مواب سے باہر نکال سکتا ہے اور اس کو اس یروشلم بیت لحم کے اندر لے کر جا سکتا ہے, تو آج آپ کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ بدلا نہیں ہے. وہ آج بھی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. وہ آج بھی ان مردہ ہڈیوں میں زندگی ڈالنے کی قوت رکھتا ہے. وہ آج بھی سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آج بھی یہاں آ کر آیا ہے اور آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے. لیکن کیا آپ نے اپنی زندگی سے اس پتھر کو ہٹایا ہے؟ اگر نہیں ہٹا تو اس پتھر کو ہٹائیں. آج ہی اس پتھر کو ہٹائیں, کیونکہ اس پتھر کے پیچھے ایک زندگی ہے. ایک لازر میری اور آپ کی صورت میں موجود ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کب میرا مسیحا مجھے آواز دے اور ان ہڈیوں کے اندر جان آ جائے, اس بدن کے اندر جان آ جائے. اس خداوند کی شکر گزاری کریں, اس خداوند کا شکر کریں. اور بھائی ساجد کو میں دعوت دوں گا کہ آئیں اور ہمارے ساتھ دعا میں وہ رہنمائی کریں گے.